اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے اس خالق اکبر کے عظیم نام سے، جو ذرے ذرے کونے کونے کو بخوبی جانتا ہے، جو ہر چیز کا مالک ہے، پالنے والا ہے اور بنانے والا ہے۔ یہ پروگرام ڈی ایم ٹی وی کی طرف سے ایڈورٹائزمنٹ اور انٹرٹینمنٹ کا پروگرام ہے۔ اگر کسی کو کوئی ہیلتھ ایشو ہے تو اپنے ڈاکٹر جی بی سے رابطے میں رہے، اگر کسی کے ساتھ کوئی قانونی پیچیدگی ہے تو اپنے سولیسیٹر سے رابطے میں رہے۔ اس پروگرام میں مختلف قرآنی علوم اور حروف ابجد کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کی جاتی ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے۔ آپ کی ٹی وی اسکرین پہ ہمارے نمبرز موجود ہیں، جو بھی لائیو آنا چاہتا ہے تھوڑی دیر تک لائیو کالوں کا سلسلہ کھول دیا جائے گا، تو جو بھی آ کے قبلہ شاہ صاحب سے اپنی پرابلم بیان کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے، اور جو نہ آ سکے، کچھ کالیں بزی ہونے کی وجہ سے نہیں لوگ آ سکتے، یا کچھ ایسی مجبوری ہوتی ہے، کچھ رول اینڈ ریگولیشن ہمارے لیے بھی ہوتے ہیں کہ کھل کے بات نہیں کی جا سکتی لائیو، تو ان حضرات کے لیے یا کچھ کھل کے بات کرنا چاہتا ہے، تفصیل سے کرنا چاہتا ہے، تو ان کی سہولت، سب ناظرین کی سہولت کے لیے 2 نمبر دیے گئے ہیں قبلہ شاہ صاحب کے آپ کی ٹی وی اسکرین پہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں، اور آفٹر پروگرام میں کل 2 بجے کے بعد ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں، تو آپ کی بفضل تعالیٰ مکمل طریقے سے، بھرپور طریقے سے رہنمائی کی جائے گی۔ تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ٹاپک جو ہے، جو ہوا، آگ، مٹی اور پانی کے حوالے سے چلا رہے ہیں ہم، کہ تقریباً ویک تک تو کم از کم چلے گا، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہاں تک چلا سکتے ہیں۔ تو آج بھی ہمارا ہوا کے حوالے سے ہے، اس کے مزید سوالات جو آپ نے ہی بھیجے ہیں تو وہ آگے لے کر چلیں گے، اور سب سے پہلے قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں چلیں گے، سلام عرض کریں گے، اور پھر پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام تشریف صاحب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے شاہ صاحب، آپ سنائیں کہ آ رہے ہیں کنڈے نزدیک آ رہے ہیں جو رجب کے حوالے کل رات انشاءاللہ نا، کل کی رات ہوگی، پرسوں کی صبح، تو اس لیے کل فجر کے ٹائم ہوتا ہے نا، کل فجر کے ٹائم نظر دیتے ہیں اس کی، ٹھیک ہے، اس کا ٹائمنگ ہی فجر کے ٹائم ہے۔ ٹھیک۔ تو ناظرین، آپ کو جیسے شاہ صاحب نے کل تفصیل سے جو مزید لوگوں کے سوالات تھے کنڈوں کے حوالے سے، وہ مکمل طریقے سے بتا دیے گئے تھے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ بھی چکے ہوں گے۔ تو کل ہے بیسکلی، کل دن جو ہوگا وہ اس کی جو فجر بنے گی وہ بیسکلی بنتی ہے ٹائمنگ کے لحاظ سے۔ تو ہوا ہمارا موضوع ہے۔ ہوا کے لیے میں چھوٹی سی بات کرتا چلوں۔ کل بھی میں نے پروگرام میں بتایا تھا کہ ہوا ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی نایاب خالق اکبر نے کی بنائی ہوئی چیز ہے کہ اس سے ہر زیرو مستفید ہو رہا ہے، فائدہ اٹھا رہا ہے، پر اس کے دوسری طرف جب یہ اپنا رخ چینج کرتی ہے، اپنی مقدار سے بڑھ جاتی ہے، طوفان کی شکل اختیار کر لیتی ہے، تو یہ شہروں کے شہر، ملکوں کے ملک تباہ و برباد بھی کر دیتی ہے۔ تو ایک بڑا پاورفل ایلیمنٹ ہے، یہ عناصر ہے ہوا، جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، اور کوشش کریں کہ مکمل طریقے سے اس کو آپ کی خدمت میں رکھا جائے، جو اس کے سوالات اور جوابات کے حوالے سے۔ تو آج تھوڑا سا وظائف اور اس کے افیکٹ کے حوالے سے بات ہوگی۔ تو شاہ صاحب کی خدمت میں بھی چلیں گے۔ شاہ صاحب، جو ہوا کے حوالے سے کل کافی سوال پوچھے، بٹ رہ بھی گئے کافی، جو ناظرین کے بھیجے ہوئے سوالات ہیں، تو پوچھنا چاہوں گا کہ جو اللہ کے نام ہیں ان میں سے جو ہوائی کو بیسکلی بادی کہا جاتا ہے، تو بادی نام بھی تو ہوں گے، تقریباً یہ 99 نام میں سے کتنے ہوں گے؟ 8 1 10 ہے، ٹھیک ہے، بادی نام جو ہے 8 سے 10 ہے، کہ کچھ ڈسپیوٹس بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، کچھ کیونکہ چیز یہ کہ کوئی یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، صحیح ہے، یہ لیکن ویسے ہے، کہتے ہیں کہ یہ ہارڈ 9 to 10 ہے یا 8 ہیں، کچھ 7 بھی کہتے ہیں، کچھ 12 بھی کہتے ہیں، مگر 9 to 10 ہم مانتے ہیں، تقریباً 10 ایک ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اس کے اندر جو ہے اللہ کے ناموں میں 9 10 ہیں تقریباً، ٹھیک ہے نا۔ بس میں اگلا سوال جو اس کے حوالے سے کرنا سے پہلے بتاتا چلوں کہ اگر کوئی پروگرام مس کر دے، دیکھ نہ سکے، تو پروگرام جو ہے آپ صوفی گائیڈنس چینل کے نام سے یوٹیوب پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ جو بھی ہمارے پروگرام پچھلے بھی ہیں انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائیں گے، یہ بھی اپلوڈ ہو جائے گا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کے دل میں کوئی سوال ہو، کچھ آپ کے ذہن میں آ رہا ہو اس ٹاپک کے حوالے سے، اس موضوع کے حوالے سے، ہوا، آگ، مٹی اور پانی کے حوالے سے، تو ہم کو آپ جو آپ ہماری ویب سائٹ آپ کی ٹی وی اسکرین پہ موجود ہے اس پہ بھی بھیج سکتے ہیں، واٹس ایپ شاہ صاحب کے بھی واٹس ایپ پہ بھی بھیج سکتے ہیں، اور فیس بک کے تھرو بھی آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمیں انتظار بھی رہے گا آپ کے سوالوں کا۔ تو شاہ صاحب کیسے ڈیفائن کرتے ہیں، کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بادی ہے نام، کس طرح؟ دیکھیں، جو صاحب علم ہے، عامل کی بات نہیں کر رہا، جو صاحب علم ہے وہ پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، جبھی تو کہتے ہیں کہ وظیفے کی زکوٰۃ کیوں دی جاتی ہے، صحیح ہے، جو 3 دفعہ 1.25 لاکھ کرتا ہے ہر عامل، جو ہے عامل بھی نہیں ہے اور صاحب علم، عامل تو آج کل کہاں، کامل کہہ لیں، صاحب عامل بھی کر لیتا ہے، صحیح ہے، جو جینینلی اس کام کو کرنا چاہتے ہیں
وہ جو ہے اس کی ریاضت بھی کر لیتے ہیں اللہ کے ناموں کی. تو وہ جو ہے جب کرتے ہیں اس میں پتہ چلتا ہے کہ اس کا افیکٹ کہ یہ بادی ہے، خاکی ہے، یا یہ آبی ہے، یا یہ کہ کیا کہتے ہیں اس کو، یہ آتشی ہے. اس میں پتہ چلتا ہے، اس کے افیکٹ پتہ چل جاتے ہیں. تو پھر وہ ڈٹرمن کر کے بتا دیتا ہے کہ یہ وہ ہے. لیکن آج کل تو ریڈیلی کتابیں اویلیبل ہیں، علم سب جگہ موجود ہے، ٹی وی کے آسان ہے، بالکل آسان ہے. لیکن کسی زمانے میں جب ڈٹرمن کیا جاتا تھا تو اس چیز سے ڈٹرمن کیا سر تب پرابلمیں بھی کم تھی، آج کل پرابلمیں بھی زیادہ ہیں، کیونکہ چیز یہ کہ ہوائی قوت کا زور ہے نا. بالکل. تو اس وجہ جتنی چیزیں سمٹ رہی ہیں اتنی دنیا سمٹ رہی ہے. تو یہ جیسے آپ نے کتابوں کا ذکر کیا، لوگ پڑھتے ہیں، اپنی عقل یوز جب کرتے ہیں، اسے دیکھ کے پڑھنا اجازت، نہ کوئی اس کا کنسپٹ نہیں ہوتا اجازت کا دماغوں میں لوگوں کے. تو یہ جب پڑھتے ہیں اپنی طرف سے ہی پھر سمجھ نہیں ہوتی کہ اس کی کچھ احتیاطی تدابیر بھی ہو سکتی ہیں. چیز یہ ہے کہ ایک میں بات بتا دوں، اگر آپ کی روح کے ساتھ کوئی آتشی چیز اٹیچ ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی آتشی چیز جو ہے اثرات ہے، اثر ہے کسی چیز کا، افیکٹ ہے، ٹھیک ہے نا، یا شیطانی قوت کہہ لیں، صحیح، ٹھیک ہے نا، کوئی چیز اس طرح کی ہے اٹیچ، اس کے اوپر وہ آتشی ہے. آپ جو ہے وہ پڑھ رہے ہو کیا کہتے ہیں، سوری بادی، ہوائی، ہوگا کیا؟ آگ کو ہوا دکھاؤ کیا ہوتا ہے؟ آگ بڑھتی ہے. بس یہ جو بھی تو اتنی پرابلم ہے لوگوں کو، کیونکہ بتانے والے جو ہیں وہ خود عقل مند ہے، پڑھنے والا وہ اس سے زیادہ عقل مند، کیونکہ وہ ریسرچ نہیں کر رہا کہ کس سے پوچھ رہا ہے. تو آتشی جیسے، چلو یہ تو ہم ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے، بٹ میں کیونکہ کچھ لوگ سن رہے ہو، شاید کسی کے نالج میں یہ چیز آ گئی ہو اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا اس وجہ سے بھلا ہو جائے. تو کون سا بادی نہیں تو پھر کون سا وظائف جیسے آتشی ہوتا ہے، یہ تو وہ آبی، دوسرا آبی اس کے لیے ہے لازمی چیز ہے. آگ کو کیا ٹھنڈا کرتی ہے؟ پانی. دیکھیں ایک بات جو کل بھی میں نے بتائی تھی ٹی وی کے اوپر، وہ جو پروگرام کے اندر، کہ آپ کنٹین نہیں کر سکتے ہوا کو، صحیح، آپ روک نہیں سکتے. ہوا آگ کو بھی لے اڑتی ہے، ہوا پانی کو بھی چلاتی ہے، ہوا مٹی کو بھی چلا رہی ہوتی ہے. ہوا جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہوتی، جبکہ آتشی جو ہے وہ عنصر ہے، میں وہی بتا رہا ہوں چال. لیکن روحانیت میں جو کہتے ہیں کہ عنصر آتشی ہے، ہم خود کہتے ہیں کہ آتشی عنصر ہے، سب سے طاقتور چارج کاٹنے کی جو ہے وہ آتشی ہے. بٹ ہوا جو ہے وہ اس سے زیادہ طاقتور ہے. مگر عنصر کیوں ہے وہ بعد میں بتاؤں گا، کیونکہ عنصر کا مطلب ہوتا ہے اونچی، اچھی کیوں ہے، طاقتور کیوں ہے. صحیح. لیکن ہوا کا جو ہے ایک اپنا ہی طاقت ہے، کنٹین ہو کر نہیں سکتے. جو چیز کو آپ روک نہیں سکتے، آپ اس کو کیا کرو گے؟ مٹی کو آپ دبا لو ہاتھ میں، صحیح، آگ کو آپ کنٹین کر لو ایک جگہ میں، کر سکتے ہو نا. پانی کو آپ ایک جگہ کنٹین کر لو، بالکل. اس کو ہوا کو کیسے کرو گے آپ؟ نہیں، وہ اندر بھی ہوگی، باہر بھی ہوگی، اندر بھی ہوگی، باہر بھی ہوگی. بالکل. اس کا پریشر اگر اتنا بڑھ گیا جو کنٹینر ہے اس کو دبا دے گی. وہ آگ کو آپ کنٹین کر سکتے ہو ہر لحاظ سے، صحیح. پانی کو ہر لحاظ سے کنٹین کر سکتے ہو. صحیح. پانی کسی کام کا نہیں ہے جب تک ہوا نہیں چلاتی اس کو. ٹھیک ہے. اگر ہوا ساکت ہو جائے سمندر کے اوپر، بالکل، تو پانی کا کیا ہوگا؟ صحیح بات ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، رک جائے گا. پانی زمین کی محتاج ہے. ٹھیک ہے. پانی جو ہے آپ ہوا میں چھوڑ دو کیا ہوتا ہے؟ نیچے آئے، نیچے آئے گا. زمین کی محتاجگی ہو گئی نا اس کو. ٹھیک ہے. بس ہوا کس چیز کی محتاج ہے؟ وہ تو کسی کے نہیں، وہ سب چیزوں کو چلاتی ہے. ٹھیک اس ہے. کا ایک اپنا طریقہ ہے، اس کی پرواز ہے، اور اس کی پرواز بھی جو ہے وہ کسی کو لے کے چلتی ہے. اس کی اپنی پرواز ہے اور ہر چیز کو پرواز دیتی ہے. بالکل. روحانیت کو بھی پرواز دیتی ہے. ٹھیک ہے. بس. تو شاہ صاحب اس کے جو وظائف ہے، جیسے آپ نے نام لیا کہ اللہ کا نام ہے، بادی نام بھی ہے، تو بادی اللہ کے نام تقریباً میرے لیے تقریباً ہے، بٹ آپ تو اس کو بخوبی جانتے ہوں گے، یہ کس چیز کے لیے استعمال ہوں گے؟ دیکھیں یہ کنٹین کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ روکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کنٹین سے مطلب کسی چیز کو دبانا ہو، سپریس کرنا ہو، جبکہ خود جو ہے یہ سپریس نہیں ہوتا. پانی، ہوا جو ہے سپریس نہیں کر سکتے، روک نہیں سکتے. مگر وظائف میں کیونکہ یہ چیز یہ ہے کہ روحانیت جو ہے اٹ ورکس ان اے ویری انآرتھوڈاکس مینر، اس کا سسٹم ہی الٹا ہے. اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو روحانیت کہاں سے آ گئی ہے؟ یہ تو اس کا تعلق تو روح سے ہے، دماغ سے تو ہے ہی نہیں. کسی نے کہاں کہا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں اس میں پی ایچ ڈی کر لو یا اسکالر بن جاؤ؟ یہ دماغ کا کام ہی نہیں ہے. روحانیت کا تو سینے سے کام ہے، صحیح، روح سے کام ہے اس کا.
روح کہاں؟ سینے میں بستی ہے، دل میں بستی ہے. تو بس یہ کنٹین کرنے کے کام آتی ہے، جبکہ خود نہیں کنٹین کر سکتے، مگر اس کے وظائف جو ہیں، بھلے قرآن کی آیت ہو، پارہ ہو، سورہ ہو، یا پورا قرآن ہو، یا کوئی الفاظ ہو اس کا، یا اللہ کا نام ہے اس میں گرامی، یہ بھی جو ہے کیا کہتے ہیں، یہ اسم جو ہے یہ اسی میں سے نکلتے ہیں نا، قرآن میں سے، اسماء اللہ جو ہے، یہ جو ہے یہ کس کام میں؟ یہ اسی کام میں کنٹین کرنے کے لیے. یہ جو 8 10 12 ہیں جو بھی ہیں، یہ سارے کنٹین کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. کسی کو اخراج بند نہ ہو رہا اس کو روکنے کے لیے، کسی کا کام بند ہو کھولنے کے لیے. صحیح ہے. یہ ہوا کا کام کیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی طاقت ہے، پرواز ہے، وہ چلتی ہے، چلتی ہے، اور یہ روکتی بھی ہے، دونوں چیزیں کرتی ہے یہ. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں چیز یہ کہ یہ جو باتیں کر رہا ہوں یہ عام طور سے کوئی کر بھی نہیں سکتا، نہ سنی گئی ہوں گی کبھی، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کا. بالکل. اور جن کو پتہ ہے وہ بتانا نہیں چاہتے. لیکن ہمارا تو کام ہے یہ کہ والد صاحب کی طرف سے نوکری ہے کہ جی نشر و اشاعت قرآن کی ہونی چاہیے. میں کر رہا ہوں بس بیٹھ کے. بالکل. اور جیسے آپ نے بتایا کہ جو آبادی لحاظ آبادی اس کا فیکٹ ہے، تو وظائف بھی اس کے جو ہیں وہ لے کر بھی چلتے ہیں اور روکنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. تقریباً آپ نے کہا 8 ہیں یا 10 ہیں، 8 10 12 ہیں تقریباً اس طرح کی چیز. ایسا ہی ہے. تو وہ ہر ایک جو وظائف ہے، مطلب 8 ہے یا 10 ہے جو بھی ہیں، وہ ہر ایک افیکٹ ایک ہی ہوگا یا اس افیکٹ نام کے لحاظ سے، کیونکہ الفاظ تو اس میں ڈیفرنٹ ہوں گے. دیکھیں اب میں بتاؤں، ایک آدمی جوا کھیل رہا ہے، صحیح ہے، اس کو روکنا ہے. صحیح ہے. اس کا کیا ہے؟ روکنے کے کام میں آ گیا نا بادی. ٹھیک ہے. بادی. ایک ایگزامپل دے رہا ہوں روکنے کے. اب ایک آدمی کو خون کا اخراج، ڈاکٹر سے تو وہ رابطے میں ہے، خون کا اخراج بند نہیں ہو رہا، کہیں سے بھی ہو رہا، وہ کیا ہے؟ فارمیشن آ گئی. اس کے لیے وظیفہ الگ ہے، مگر بادی کا استعمال کیا جائے گا. کسی کا چیز یہ ہے کہ پیسے کا راستہ بند ہو، رزق کا دروازہ بالکل بند ہو، کھلنے کا کوئی چانس ہی نہ ہو، سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہو، اس کو کھولنے کے لیے کیا کریں گے؟ ہوا کا استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. کہ ہوا سے زیادہ تیز چیز کوئی ہے نہیں کھولنے کے لیے. آگ بھی اثر کرتی ہے، صحیح، پانی بھی کرتی ہے، مگر ہوا کوئی جواب نہیں. ہوا سب چیزوں کو لے کے چلتی ہے. تو اگر وہ رستہ یا وہ اس کا جو بلاک ہے وہ آتشی عناصر کے ذریعے ہو، تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جو بادی ہے وہ آتشی سے کام نہیں کرتا، کیونکہ وہ تو اور بڑھے گا. اگر وہ بلاک ہو تو اس کو صاحب علم کا کام ہے نا، وہ دیکھ کے بتائے گا کہ یہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، کہ یہ جو بلاکیج ہے، اگر یہ کیا کہتے ہیں اسے کسی کی نظر کی وجہ سے یا حسد یا اثر ہے کسی چیز کا، کوئی شیطانی قوت ہے جس کو روک رہی ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ دوسری کیا کہتے ہیں اس کو آبی چلاتا ہے. اچھا میں ایک اور چیز بتا دوں، لازمی نہیں ہے کہ آتشی سے ہی رکا ہوا ہو، بادی سے بھی کام روکا جاتا ہے. ٹھیک ہے. آج کل جو جس طرح کا سسٹم چل رہا ہے، جو وہ جے کہتا ہے ریموٹلی، یہ ریموٹلی کی وجہ سے ہی سارے پرابلم ہے. اور اس کے اندر جو ہے ہوائی چیز سے بھی، بادی سے بھی روکا جاتا ہے، کیونکہ بادی جو ہے کیریئر ہے ہر چیز کی. ٹھیک ہے. جو شیطانی قوت ہے وہ کس طرح کیری ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے. کل یہی بات ہوئی تھی نا، کہاں سے کیری ہوگی؟ بالکل ہوا سے کیری کرے گا نا، اسی سے ہوا سے بھی روکا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے عامل کون ہے اس کا، جو صاحب علم کون چلا رہا ہے. صحیح ہے. یہ ایک میں سوال شاید 1 سے 2 لائنوں کا ہو، بٹ یہ ہے تھوڑا سا میرے حساب سے یہ علمی ہوگا. اس میں 2 چیزیں استعمال ہوں گی. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کسی کے ساتھ اچھی چیز کا اٹیچ ہونا، اس کو آپ نے کسی بھی تھرو سے ہٹا دیا، بٹ اس نے جو ڈن کر دی ایک خرابی یا ایک مسئلہ، ٹھیک ہے، وہ پھر مسئلہ تو سیم افیکٹ مسئلے کا تو نہیں ہوگا جو کچھ چیز کا ہے. تو چیز کے لیے جو چیز استعمال ہوئی مسئلہ ٹھیک کرنے کے لیے بھی کیا وہی استعمال کرتے ہیں، یا اس کے لیے پھر ڈیفرنٹ طریقہ کار ہوتا ہے، یا اس کے حساب سے ہوتا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ فار ایگزامپل جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ فار ایگزامپل جو ہے جسم جل گیا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، ہائپوتھیٹیکل ایگزامپل، یہ کسی کے اوپر نہیں ہے، نہ کچھ ہے، نہ ڈاکٹر جی پی کا الگ سسٹم ہے، مگر ایک کی انگلی جل گئی ہے آگ کے اندر. سب سے پہلا کیا کام کرتے ہیں؟ اس کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہی ہے نا، پانی میں ڈال دو یا جو بھی طریقہ ہے، یا ڈاکٹر کے پاس لوگ آٹا بھی لگاتے ہیں، آٹا بھی لگا لیتے ہیں، کچھ لوگ ٹوتھ پیسٹ بھی لگا رہے ہیں، کچھ لوگ عجیب غریب چیزیں کر رہے ہیں، جو کچھ بھی، مگر اس کا پہلے حل کیا ہے؟ اس کو ٹھنڈا کیا جائے. ٹھیک ہے. ٹھنڈا کر کے ہیل کرنا بعد کا کام ہے. صحیح. پہلے تو کنٹین کرنا ہے. صحیح. تو ڈیپینڈ کرتا ہے کس سچویشن میں ہے اور کیا کرنا ہے. اگر فار ایگزامپل ہوائی قوت کی وجہ سے کوئی چیز لڑ گئی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ راستہ بند ہے، جیسے فار ایگزامپل میری گھڑی بند کر دی گئی ہے، ایک گھڑی پہنا ہوا ہوں یا آپ بھی پہنا ہوا، کوئی کسی کی گھڑی بند کر دی گئی ہے. جب آپ گھڑی والے کے پاس لے جاؤ گے، سب سے پہلے کیا کرے گا؟ بیٹری چیک کرے گا، پھر وہ چیک کرے گا پانی تو نہیں چلا گیا اندر، بہت ساری اوپری چیزیں، پہلے ہم بھی یہی کرتے ہیں، اوپری چیزیں چیک کرتے ہیں، بشرط یہ ہے کہ وہ نظر ہو دیکھنے والے کا.
ٹھیک ہے، یہ ڈپینڈ بیسکلی کرتا ہے اس کی حالت کے اوپر کہ حالات کیا ہیں، کس طرح کی چیز ہے. دیکھیں پن پوائنٹ پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر گہرائی میں دیکھا جائے، مستقبل بینی دیکھتے ہیں یا جو بھی طریقے ہیں، اس میں پن پوائنٹ پتہ چل جاتا ہے. مگر میں یہ بتا دوں کہ کیا کہتے ہیں دوبارہ بادی کے بارے میں، یہ سب سے افیکٹو. ٹھیک ہے، تو اس کو بادی وظائف کو جیسے آپ افیکٹڈ کہہ رہے ہیں، روحانیت میں بھی یہ کیا اس کو بڑھانے کے لیے افیکٹڈ ہوتا ہے، افیکٹ کرتا ہے اس کو بڑھانے کے لیے، یا دوسری چیزوں جیسے روکنے یا رکانے یا چلنے چلانے کے کاموں میں زیادہ کام کرتا ہے؟ نہیں، دیکھیں روحانیت کے لیے جو ہے سب سے پہلی جو آپ کی منزل ہے نا، وہ پڑھوائی جاتی ہے، کیا کہتے ہیں اسے، آبی، پانی والی. ٹھیک ہے، سب سے پہلے آبی پڑھوائی جاتی ہے کہ ٹھنڈا رہے، کیونکہ یہ چیز یہ کہ یہ بات یاد رکھیں کہ وظائف جو ہیں گرم ہوتے ہیں. اور آبی بھی اگر پڑھوائے جائیں، اگر کسی کو پڑھوا رہے ہیں، چیز یہ کہ اب تو وہ اس طرح کے عامل بھی نہیں رہے، نہ وہ صاحب علم رہے اس طرح کے. تسبیح کو پانی میں ڈبو کے پڑھا جاتا ہے. 1000 دانے کی تسبیح پیالے کے اندر رکھ کے ہاتھ پانی کے اوپر رکھے ہوئے اور وہ پڑھ رہے ہیں آبی وظیفے کو. صحیح، جس کا آبی جو افیکٹ ہے، جیسے کہ فار ایگزامپل میں آپ کو بتا دوں، آبی جو ہے میرے پر کتاب رکھی ہے والد صاحب کی، کہ میں کہتا ہوں کہ میں کاپی پیسٹ بھی کرتا ہوں تو ہمارے اپنے ابا کی کتاب سے، ٹھیک ہے، کہ کوئی یہ نہ ہو کہ بولے کہ یہ ہماری چیز پڑھ رہا ہے. اب آبی ہے یا قدوسو ہے. ٹھیک ہے نا، ایک اسم میں بتا رہا ہوں، یہ نہیں کہ یہ روحانیت میں یا قدوسو نہیں چلتا. یہ بھی بتا دوں، یا قدوسو اگر پڑھوا رہے ہیں وہ، ٹھیک ہے نا، آبی میں وہ بھی پانی کے اندر رکھ کے پڑھوایا جاتا ہے کہ گرمائش نہ ہو، کیونکہ یہ گرمائش جو ہے آدمی کو بٹھا دیتی ہے. تو آبی میں بھی گرمائش ہوتی ہے؟ آبی میں بھی گرمائش ہوتی ہے. اللہ کا نام ہے بھائی، یہ تو آگ ہے. صحیح، یہ آسمانی کتاب ہے، کوئی مذاق تو نہیں ہے نا، آپ کی اور میری یا کسی اور کی تو کتاب نہیں ہے. بالکل، واحد چیز ہے ٹرانسکرپٹ. میں جو پروگراموں میں کہتا ہوں، یہ واحد ٹرانسکرپٹ ہے جو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کی زبان اس طرح کی ہے. سبحان اللہ، کن فیکن. ٹھیک ہے، یہ وہ کتاب ہے، وہ آسمانی کتاب ہے، اور اس کے علاوہ یہ واحد ٹرانسکرپٹ ہے. صحیح، اور اس ٹرانسکرپٹ نے جتنے ٹرانسکرپٹ تھے ان سب کو دبا کے ختم کر دیا. بالکل، ہر بس، چیز کا بے شک اینڈ ہے بیسکلی. یہ اینڈ ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. اگر ابھی میں آؤں گا ناموں پہ، ہاں. جو ان لوگوں کے نام رکھے جاتے ہیں، جو کسی بھی چیز کا نام ہوتا ہے، تو ناموں میں بھی تو افیکٹ ہوں گے. کسی کا بیسکلی آتشی بھی ہوتا ہے افیکٹ، بادی، حاکی، ہوائی، آبی. تو جو بادی افیکٹ ہوتا ہے نام کا، اس کا کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ بندے کی حرکتوں سے، اس کی غصے کی کیفیت سے، اس کی چال و چلن سے، اس کے طریقے کار سے. خالی اگر نام رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اب جیسے فار ایگزامپل قدوس ہے، صحیح ہے، ایک انسان کا نام بھی تو رکھ دیتے ہیں نا. بالکل قدوس، ٹھیک ہے نا، علی بھی رکھ دیتے ہیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، ستار بھی رکھ دیتے ہیں. صحیح. سب اللہ کے نام بھی ہیں اور لوگوں کے نام بھی ہیں. یہی ہے نا، بالکل اسی طرح کی چیز ہے. بس افیکٹ وہی رہے گا. ٹھیک ہے، افیکٹ وہی رہے گا. بٹ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ نام کے خالی اپنے نام کا نہیں ہے. ماں کا نام کیا ہے، باپ کا نام کیا ہے، بھائی کا نام کیا ہے، جس ایڈریس میں رہ رہا ہے. کیونکہ دو چیزیں چلتی ہیں، ہمیشہ یاد رکھیں، عدد اور حروف. دو چیزیں پیرلل چل رہی ہیں، الفابیٹس اینڈ نیومریکل، یعنی کہ نیومرولوجی، نمبرز جسے کہتے ہیں، وہ دونوں چیزیں پیرلل چل رہی ہیں. تو آپ کے مطابق وہ صرف بندے کا نام افیکٹ نہیں کرتا، اس کے ماں باپ، بہن بھائی، سب مکان کا بھی، خاندان کا، مکان تک کا، گاڑی کا نمبر تک افیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، گاڑی کا نمبر تک. کچھ ایسے نمبر ہے گاڑیوں کے کہ اگر وہ لے لیے جائیں تو آدمی جو ہے کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے. پیسے وائز میں ایک بات کر رہا ہوں. دیکھیں میں ہمیشہ پازیٹیوٹی کی بات کرتا ہوں، نیگیٹیوٹی کی کم کرتا ہوں. نیگیٹو چیزیں بھی ہیں، نمبرز میں نیگیٹو افیکٹ بھی ہیں. یہ آگے چل کے کہیں کسی پروگرام میں بتائیں گے نیگیٹیوٹی کے بارے میں. کیونکہ چیز یہ کہ جو ہمارے عقیدت مند ہیں وہ بھی پتہ نہیں سنیں گی یا نہیں، یا کل سنیں گی کیونکہ ریکارڈ کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ یو آر ون آف دا موسٹ پازیٹیو پرسنز آئی ایور سین. ٹھیک ہے، انہوں نے ٹیسٹمونی بھی چھوڑی ہوئی ہے ہماری ویب سائٹ پہ، جو اسکرین پہ آ رہی ہے، وہ جو ہے انہوں نے ٹیسٹمونی بھی چھوڑی ہے کسی وجہ سے. اور وہ کہتی ہے کہ آلویز بی پازیٹیو، اور میں پازیٹیو ہی کوشش کرتا ہوں کہ چیزیں بتاؤں، نیگیٹیوٹی نہ ہو. ٹھیک ہے، انٹل انلیس کہ کوئی بہت ہی زیادہ کوئی ایسا معاملہ ہے جس کے اندر نیگیٹو بتانا پڑتا ہے تو پھر بتا دیتا ہے آدمی. ٹھیک ہے. تو میں ناظرین سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس آپ کے پاس ٹی وی اسکرین پہ آ رہا ہے. تو کوئی بھی جیسے شاہ صاحب نے کہا، انہوں نے چھوڑا ہوا اپنا جو بھی ان کا ایکسپیرینس ہوا شاہ صاحب کے یا صوفی اسپریچول سوسائٹی کے ساتھ، تو آپ بھی چھوڑ سکتے ہیں، آپ بھی لکھ سکتے ہیں، آپ بھی بتا سکتے ہیں اپنی رائے جو بھی آپ کے مطابق ہو. اور انشاءاللہ ہم اس کی قدر کرتے ہیں تہ دل سے، کیونکہ آپ ٹائم نکال کے، وقت نکال کے ایک کام کر رہے ہیں جو انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا اجر ہوگا، اور ہم بھی آپ کے تہ دل سے مشکور ہوں گے اس حوالے سے. شاہ صاحب، میرا جو نیکسٹ سوال ہے وہ وظائف پہ ہی ہے، کہ وظائف جو بادی وظائف ہے
جس کو ہوائی بادی ایک ہی چیز ہے، تو اس میں رجت کا ڈر زیادہ ہوتا ہے یا نہیں؟ رجت کا ڈر تو نقطے میں بھی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا نام ہے، صحیح، تو اس میں جو ہے نا بڑا فلیکسیبل، مطلب دوسروں کے مطلب آتشی کا رجت بہت ڈینجرس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی اس سے کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی کم ہوتی ہے، سب سے کم ہوتی ہے آبی کی، اس کے بعد پھر جو ہے بادی آتا ہے، پھر خاکی آتا ہے۔ خاکی کی یہ کہ خاکی کا افیکٹ بہت ہلکا ہوتا ہے، کیونکہ آپ خود مٹی کے بنے ہوئے ہو، صحیح، کیونکہ دنیا میں ہی پیدا ہوئے ہو نا، اور دنیا میں ہی جا رہے ہو، صحیح، کوئی یہ تو نہیں کہ چاند پہ چھوڑ کر آئے گا یا کیا کہتے ہیں اس کو مریخ پہ چھوڑ کے آئے گا، ایسا نہیں ہے، آپ چاندی کی دنیا میں آئے ہو، اسی دنیا سے پیدا ہوئے ہو، اور اسی دنیا کے اناج سے پیدا ہوئے ہو، صحیح، اسی دنیا کی غذا آپ نے کھائی ہے، آپ کے والدین نے کھائی ہے، اسی دنیا میں چلے جاؤ گے، مقافات عمل ہے، قدرت اسی طرح چلتی ہے۔ تو اس کا بیسکلی جو رجت ہے اس کا ڈر تھوڑا سا کم ہوتا ہے، ڈر کم ہوتا ہے۔ اگر ہو بھی جائے تو آتشی یا دوسروں جیسی رجت زیادہ کے powerful اوپر نہیں۔ تو رجت کا میں بتا دوں کہ رجت کے اوپر ابھی تک میں نے پروگرام کیا نہیں ہے کوئی، لیکن میں کروں گا۔ رجت کا صحیح ورڈ ہے رجات کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے غلطی صحیح، یا پاسداری نہ کرنا۔ صحیح، تو یہ اس کے اوپر ایک الگ پروگرام کریں گے جب یہ پروگرام سے فارغ ہوں گے، یہ جو چاروں عناصر کے اوپر بات کر کے۔ صحیح، لیکن رجت کا جو ڈر ہے وہ بہرحال ڈر ہے، بھلے چھوٹی سی نقطے کی بھی ڈر ہو، کیونکہ چیز یہ کہ یہ آپ کے اور میرے نام کی نہیں، اللہ کے نام کی ڈر ہے، ٹھیک ہے، رجت ہے، غلطی ہے۔ تو اس میں احتیاط جتنا کرے آدمی، دیکھیں احترام ہر چیز میں ضروری ہے، صحیح، وہ کریں تو پھر رجت کا کیوں ڈر ہوگا۔ بالکل بالکل، تھینک یو۔ میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ لائیو کالوں کا سلسلہ بھی ہم نے کھول دیا ہے، تو جو بھی ہمارے ساتھ آ کے اپنی قبلہ شاہ صاحب کو پرابلم بیان کرنا چاہتا ہے وہ آ سکتے ہیں، اور جو نہ آ سکے، کیونکہ جیسے ہی لائیو کالوں کا سلسلہ کھولا جاتا ہے تو کالوں کا کیو لگ جاتا ہے، تو ان حضرات سے میں معذرت ہوا بھی ہوں جو نہیں آ سکتے لائیو، تو ان کی سہولت کے لیے ہی 2 نمبر موجود ہیں آپ کی ٹی وی اسکرین پہ، آپ اور نوٹ کر سکتے ہیں، قبلہ شاہ صاحب کے نمبر ہیں، آپ ان پہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں، جو بھی پرابلم ہو پوچھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ بھرپور طریقے سے آپ کی رہنمائی ہوگی۔ آفٹر پروگرام آپ کریں یا کل 2 بجے کے بعد کریں۔ تو شاہ صاحب اسی سلسلے کو، موضوع کو، ایک سوال اس حوالے سے اور بھی ہے کہ جیسے ہر ایک گھر کا، اگر کسی اور گھر میں جائیں آپ اپنے گھر سے نکل کے، اس گھر کے ایٹماسفیئر، ماحول میں، ہوا میں تھوڑا سا جو تناسب ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، آپ کو سمیل کی فیلنگ ڈیفرنٹ ہوگی۔ ہر گھر کی سے یہ پتہ چلا کہ ہر گھر کا ماحول ہوا کے حوالے سے ڈیفرنٹ ہے، تو ان کا بھی، تو لوگ جو رہ رہے ہیں اس گھر میں، اس کا افیکٹ تو ہوتا ہوگا کسی نہ کسی صورت۔ لیکن چیز یہ ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہی بات ہے کہ نیومرالوجی بھی استعمال کی جاتی ہے، اگر 1 نمبر کا گھر ہے افیکٹ ڈفرینٹ ہے، 2 کا ہے ڈفرینٹ ہے، 5 کا ہے ڈفرینٹ ہے، 7 کا ڈفرینٹ ہے، ڈپینڈ کرتا ہے۔ 66 ہے ایک الگ افیکٹ ہوگا، 28 ہے الگ افیکٹ ہوگا، 105 ہے الگ افیکٹ ہوگا، 110 ہے، اور 92 کا افیکٹ تو وہ دنیا میں کوئی کمپیر ہی نہیں کر سکتے آپ 92 کے افیکٹ کو، وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے عادت ہے، تو اس کا تو افیکٹ فینومینل ہوتا ہے۔ صحیح، مطلب کچھ احتیاطی تدابیر کے طور پر کہ احتیاطی تدابیر جن میں دیکھیں چیز یہ ہے کہ اگر ڈیمپ ہے، موئسٹ ہے، اس گھر میں زیادہ تر مکان ہوتے ہیں، مگر ڈیپینڈ کرتا ہے کس قسم کا موئسٹ ہے، نمبر کے ساتھ جو ہے اس کو رکھا جاتا ہے ایز اے بیلنس کہ یہ موئسٹ اس وجہ سے تو نہیں ہے، پھر وہ دیکھتے ہیں۔ پھر دیکھیں چیز یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک افیکٹ ہے، آپ کسی کے گھر میں جاؤ گے ان کے ایٹماسفیئر میں فرق آ جائے گا، بالکل اسی طرح اگر کوئی ہوائی چیز آ گئی ہے ایٹماسفیئر میں آٹومیٹکلی فرق آ جائے گا۔ دیکھیں جو نارمل سے ہٹ کے چیزیں ہیں رکھنے سے فرق، اب ایک فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دوں، گھر میں آپ کے کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، تو میں چاہوں گا کہ اس کو بعد میں کنٹینیو آپ رکھیں، تو یہ مثال جو بھی آپ بعد میں سنتے ہیں ضرور۔ تو ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، تو کال کی جانب چلیں گے جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، یہ رضوان بات کر رہا ہوں برمنگھم سے۔ رضوان برمنگھم سے، پہلے بات ہوئی ہے کبھی؟ جی نہیں، شاہ صاحب سے کبھی بات نہیں ہے میری۔ ٹھیک ہے، تو رضوان پورا نام بتائیں۔ محمد رضوان۔ محمد رضوان، ٹھیک ہے، بات کریں شاہ صاحب سے۔ جی السلام علیکم شاہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بتائیں کیسے یاد کیا؟ شاہ صاحب میں اپنے حوالے سے پتہ کرنا چاہ رہا ہوں، کچھ فیوچر کے حوالے سے جو کچھ رہنمائی کریں گے آپ؟ سوری کس حوالے سے؟ فیوچر کے حوالے سے، کوئی جاب وغیرہ کی، شادی کے حوالے سے کیا کوئی مناسب ہے؟ ٹھیک ہے، پاکستان سے آئے ہوئے ہو آپ؟ جی جی۔ کتنا عرصہ ہو گیا؟ 3 سال؟ 2 سال۔ 2 سال؟ 2.5 سال؟ جی جی 2.5 سال۔ 2.5 سال ہو گئے نا، تو یہ تو ایسے بولو نا 2.5 سال، 2 سال تو نہیں ہوئے نا، 3 سال میں نے بھی غلط بولا، 2.5 سال بولو نا، ٹھیک ہے۔ جی جی 2.5 سال ہوئے۔ ہاں
वालदा का नाम? यस्मीन। पूरा नाम? यस्मीन अख्तर। गुस्से की तेज है वालदा आपकी? नहीं, नॉर्मल है। ठीक। जी। वालिद का नाम? औरंगजेब खान। औरंगजेब खान, ये हैं गुस्से के तेज। जी। हाँ ठीक। आपकी वालदा जो है अपनी फैमिली में बहुत पॉपुलर है जी जी। है ना? हर एक को मसला होता है तो वो आपकी वालदा के पास ही दौड़ता है ना? जी बिल्कुल। ठीक है। इन्होंने ये बताया कि मुझे ये बात बताएं, इनकी वालदा जिंदा है नहीं है? जी जिंदा है। जिंदा है। इन्होंने देखभाल की है वालदा की अपनी बहुत? बहुत ज्यादा कर रहे हैं। है ना? हाँ जी बहुत ज्यादा। हाँ, मेरे ख्याल से सब में सबसे ज़्यादा आपकी वालदा ही कर रही है ना? जी जी। हाँ, अब ये ना पूछेगा कि ये इतनी बारीकी की चीज़ें, ये इतनी दूर वो तो बैठी हैं कहाँ पाकिस्तान में, और मैं यहाँ से बैठ के बता रहा हूँ। लेकिन इतना भी ना कर सके तो फिर टीवी पे तो बैठ नाम से भी ऐसी चीज़ें पता नहीं चलती ये। हाँ, ये एक अजीब ही चक्कर है। ये क्या कहते हैं उसे, इतना भी ना कर सके तो टीवी पे तो बैठना वो मजाक के बराबर जी हो जी गया। जी। अभी इसका तो अंदाजा लगा सकता हूँ कि आपका फोन जो है ना वो इतनी बार ट्राई किया नहीं हो रहा था, तो अल्लाह का शुक्र है इतना हो गया। ये तो ऑन एयर फोन है। जो मेरे दूसरे फोन है वो भी लोग कहते हैं कि इतनी बार ट्राई करते हैं मिलता ही नहीं है, मगर मैं क्या करूं। लेकिन चीज़ ये कि मुझ जैसे दो चार हों तो ही बात बनेगी अब, ठीक है ना? जी जी। आप आपसे मोहब्बत करते हैं ना सारे। बस ये कि अल्लाह ताला की मेहरबानी है। लेकिन वतइज़्ज़ु मन तशाओ वतज़िल्लु मन तशाओ, बस। क्यों तो सही साहब, सही बात है। बेशक। अच्छा जनाब देखें, मसला ये है कि अभी जो टाइम जा रहा है बहुत भारी है आपका। ये गोइंग आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम, आई स्टार्ट फ्रॉम जनवरी, ठीक है ना? जनवरी फरवरी से सही मानों में शुरू हुआ है टफ टाइम। ये अभी चलेगा लेकर आपको जुलाई तक। और मैं एक और बात बता दूं, आपने अभी रिसेंटली किसी से रीडिंग ली है कोई? मेरे ख्याल से ली है किसी से। वो ख्याल से मतलब बताएं ना, ख्याल ना करें ना। नहीं, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा है। क्या है, कोई बंदा है वाला था टाउन में, तो उसके साथ की थी वो। मुझे नहीं लगता था कोई है प्रॉपर। पढ़ तो नहीं रहे कोई चीज़? नहीं नहीं। ठीक है, हाँ पढ़ना नहीं उनसे, क्योंकि वो चीज़ ये है कि गलत है वो। जी अच्छा एक काम करें, अब जो है ना, जी अभी तो टाइम है भारी, और भारी टाइम में ये होता है कि आदमी अल्लाह अल्लाह करता है कि वक्त गुजर जाए, ठीक है ना? जी जब आदमी को खाने को ना हो, कहीं से उम्मीद ना हो, तो फिर वो क्या करता है, सब्र का दामन छाड़ता है, थामता है। अच्छा, सब्र का मतलब है अल्लाह की रस्सी, ठीक है? जी जी। हाँ, तो ये एक काम करें कि सब्र का दामन थामे। मैं पढ़ने को बताता हूँ, ये किसी तरह जुलाई तक अगर आप क्रॉस कर लो ना, तो फिर अल्लाह ताला बेहतरी कर देगा, क्योंकि शादी के मामलात अभी नज़र नहीं आ रहे हैं फ्यूचर में, यानी कि अनकरीब, ठीक है ना? जी जी। ठीक है रिजवान साहब, जी 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 जी। पढ़ने के लिए ये लिख लो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी 786 दफ़ा। अच्छा ये मुझे बताएं कि 1.5 साल पहले कोई चोरी भी हुई थी आपकी? नहीं, कोई ज़हन नहीं है, ज़हन में नहीं है। किधर, इधर या पाकिस्तान में? इधर ही हो पाकिस्तान में तकरीबन? ये मैं बता दूं, 1 मिनट ठहरे, मैं आपको प्रिसाइसली बताता हूँ, टाइम हो गई है। और चोरी भी नहीं थी, एक अजीब सी चोरी थी वो, यानी कि बताई गई थी कि चोरी है, वो कोई उस तरह की कैफियत थी मगर थी नहीं चोरी। मैं 1 मिनट में बताता हूँ। ये आपका गोइंग बैक टू 2012 2013 के मिड में कहीं, अच्छा 12 के एंड में, अच्छा। 2012 के एंड में कोई, आप इधर थे पाकिस्तान थे? 2012 के एंड में मैं तो नहीं था, बस यूके में था। कोई सामान वामान तो गुम नहीं हुआ था कहीं आपका? कोई सामान गुम हुआ है, सामान एक चीज़ मेरी गुम हुई है। तो भाई मेरे ख्याल में 10 चीज़ें ऐसी हैं जो आप ऐसा करो कि आप अकेले चौधरी, आज मैं 1.5 घंटा आपके साथ गुजारता हूँ, ठीक है ना? घंटे 50 मिनट्स हैं पीछे तो। हाँ 50 मिनट जो है आप ही के साथ गुजारता हूँ, ठीक है ना? जी अच्छा ये काम करें, ये पढ़ लें। मैं पढ़ने को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 786 दफ़ा पढ़ो, और ये पढ़ के जो है ना मुझे जो है ना आप बताओगे 19 दिन में, ठीक है ना? 19 डेज, जी जी ठीक है? जी।
تو یہ کر کے جو ہے پھر آپ 19 دن بعد پھر رابطہ کرنا، پھر میں اجازت دے دوں گا. تو یہ کسی طرح جولائی تک ٹائم ٹاپ لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آگے راستے بھی کھول دے گا. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. شاید اب جو میری چیز لاس ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس کے ملنے کا امکان ہے؟ جناب یہ دیکھو، اب جو چیز یہ ہے کہ یہ بھی بتاؤں میں کہ کیا چیز لاسٹ ہوئی ہے، یہ بھی سننا چاہتے ہو کیا؟ میں چاہوں گا کہ آپ آن ایئر نہیں میں بتانا چاہتا ہوں. پھر وہی میں کہنے لگا، وہی تو کہہ رہا ہوں کہ میں یہی تو اشارہ کر رہا ہوں کہ اب وہ بھی بتاؤں میں سب کے سامنے کہ جو ہے کہ آن ایئر کیا گم ہوا ہے آپ کا. ٹھیک ہے نا؟ پتا تو ہے شاہ صاحب کو، اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ بھی بتاؤں. ایک کوشچن مارک انہوں نے رکھا ہے نا. آپ کو دیکھو چیز یہ ہے کہ میں ایک بات کرتا ہوں سب سے، میں کہتا ہوں کہ دیکھو میں اپنا یقین نہیں، اللہ کا یقین پیدا کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. تو یہ بسم اللہ پڑھو اور یہ 19 دن بعد پھر رابطہ کرو، پھر بات کریں گے کہ جو چیز گم ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا؟ اور جانے سے پہلے 1 منٹ میں چاہوں گا آپ کا کہ مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں، کیونکہ میں تقریباً 4 یا 5 فٹ دور بیٹھا ہوا ہوں، آپ تو کافی دور ہوں گے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہاں ہیں اور کس جگہ سے ہیں. تو کبھی آپ کس جگہ پہ ہیں؟ جی آپ کس جگہ پہ ہیں اس وقت؟ اچھا، کس یو کے میں کس سٹی سے ہیں؟ میں برمنگھم سے ہوں. برمنگھم سے، تو پھر دور ہے نا، میں نزدیک بیٹھا ہوا ہوں. مجھے سم ٹائم ایسا فیل ہوتا ہے کہ شاہ صاحب کیا کیا بتا رہے ہیں، اور تھوڑا سا مجھے سم ٹائم کہنا تھا شاہ صاحب رک جائیں 2 منٹ کے لیے. تو آپ کو ایسا تو نہیں فیل ہوا جیسے مجھے ہوتا ہے کہ شاہ صاحب بتائی جا رہے ہیں یہ نا چیز کا نام لے لیں؟ نہیں وہ نہیں بتائیں گے. اب اتنی باتیں وہ جانتے ہیں تو بس وہ پھر آپ سمجھ لیں کہ وہ تو نہیں فرعون ہے تو نہیں بتائیں گے نا. بالکل، اسی لیے میں نے کہا کہ آپ کو شاید لگا ہو بیچ میں، تو ضرور آپ انشاءاللہ رابطہ کریں گے. نہیں اگر ایک بندہ اتنا جانتا ہے تو پھر وہ تو نہیں بتائے گا نا. ان کو پتا ہے، اس وجہ سے انہوں نے مجھے پوچھا ہے، تو میں نے اس وجہ سے منع ہی کر دیا. نہیں ٹھیک کیا آپ نے، بہتر تھا، کیونکہ ادروائز جو ہے سم ٹائم ایسے بھی ہوا ہے کہ آنے سے پہلے لوگوں کے نام بتانے سے پہلے بھی کچھ چیزیں بتا دی گئی ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوا ہے کہ بتانے کے بعد انہوں نے لائن کاٹ دی ڈر کے. یہ شروع کے پروگراموں میں تو میں نے اسی لیے کہا کہ آپ قائم رہے ہیں، تو لائن نہیں کاٹی آپ کا، تھینک یو. تو انشاءاللہ آپ فون کریں گے، جو بھی بات کرنی ہو تفصیل سے آپ کی مرضی ہے. تو اور یہ کہ بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کرتے. فرسٹ کالر بہت پلیجریبل، اٹ واز اے پلیزنٹ کال. ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خاص طور پہ دعا کروں گا آپ کے لیے. ٹھیک ہے جناب؟ انشاءاللہ. اوکے جناب، خدا حافظ. بڑی شاہ صاحب انٹرسٹنگ کال تھی. میں انٹرسٹنگ بھی اس کو کہوں گا، تھوڑی سی حیران کن بھی کہوں گا، اور پریشان کن بھی میں کہوں گا کہ اس کال کو جیسا چیز تک کی بات کر رہے ہیں. اس میں کیونکہ حروف ابجد کی بات کروں تو ایک چیز تو نہیں ہے اس میں. حروف ابجد تو بہت، یعنی کہ حروف ابجد نیومرالوجی، میں آپ کو ایک بتاؤں، نیومرالوجی حروف ابجد جسے کہا جاتا ہے، اور باقی جتنے مخفی جو علوم استعمال کیے جاتے ہیں، علم جفر ہے، ٹھیک ہے نا، کیا کہتے ہیں، علم احمر ہے جی، علم الابجد بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں، جبکہ حروف ابجد ہے اور علم الابجد. ٹھیک ہے نا؟ اسٹرالوجی، جتنی چیزیں اس طرح کی چیزیں نہیں پتہ چلتی. بے شک، بالکل. اور وہ بھی ایسے ود ان سیکنڈز. ورنہ یہ کہ آپ دوسرے کیا کہتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے بہت سارے 4 منٹ ہوئے، 4-5 منٹ کے اندر اتنی ساری چیزیں ایسے بتا دینا. ابھی تو یہ بھی بتا دیتا کہاں سے گم ہوئی ہے، کیسے ہوئی ہے، بہت ساری چیزیں. دیکھیں بہاؤ میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، مگر ڈر کس چیز کا ہوتا ہے؟ با خدا دیوانہ باشد، با شریعت محمدی ڈرا دیتی ہے کہ یہ نہ ہو کہ اکراس دا لائن تو کوئی غلطی میں چلا جاؤں، بالکل غلط ہو جائے، بیسکلی غلط ہو جائے. کر دیں. تو بالکل یہ صحیح بات کر رہے ہیں. بٹ شاہ صاحب یہ باتیں جو بہاؤ کی بات ہے یا جو بتانے کی بات، اشارے ہیں، یہ اشارے بھی ہیں، پھر نیورولوجی کا بھی استعمال ہوتا ہے تھوڑا بہت جی، تو چیزیں پتہ چل جاتی ہیں. شاہ صاحب کہاں رہ گئی ہیں ابھی؟ مطلب ہیں تو کہیں چھپی ہیں. دیکھیں میں جتنے بیٹھ رہا ہوں تقریباً 2 سال ہو گئے بیٹھتے ہوئے، میں آن اینڈ آف کہتا ہوں کہ اگر کوئی صاحب علم ہے تو کیا کہتے ہیں رابطہ کریں، بالکل، جو اس علم کو سمجھتے ہیں. کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ ان آنسرڈ کویسچنز ہیں، بالکل، جو ہمیں خود نہیں پتا جن کا. صحیح بات. وہ آج بھی میں کزن سے بات کر رہا تھا تو میں نے اس کو کہا کہ یہ پتہ کر کے کہیں سے پتہ کرو. کہہ رہا کچھ بھی نہیں. وہ حیدر صاحب کے پاس بھی گئے، انہوں نے بھی ٹلاؤ کام. دیکھیں جو جانتا ہے وہ بتانا نہیں مانگتا، بالکل. جو نہیں جانتا وہ کہتا ہے مجھے سب کچھ پتہ ہے، سب کچھ. جبکہ اس کو اپنا پتہ نہیں ہے تو دوسرے کا کیا بتائے گا؟ وہ دوسرے کا کیا بتائے گا؟ بس یہ بالکل یہ سمجھ فیکٹ بات ہے. جس کو اپنا پتہ نہیں ہے، جو کیا کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اسے، تو وہ دوسرے کو کیا بتائے گا؟ بالکل. اور یہ شاہ صاحب بتانے اور بتایا بھی تو کسی طریقے سے جاتا ہے نا. دیکھیں یہ اس کا صاحب علم ہوگا، سب سے پہلا ہوگا اس کا یقین ہوگا اٹل، ٹھیک ہے، اللہ کے اوپر، تیسری بات ہی نہیں ہے. بے شک. صاحب ہم جو ہے اس بات کو کنٹینیو کریں گے، اس سے پہلے ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں تو کال لیں گے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟
جی بالکل آواز آ رہی تھوڑی سی کم تھی. السلام علیکم. سوری میں کچھ عرصے سے پروگرام نہیں دیکھ رہا تھا, میں آپ کا نام بھول گیا ہوں, میں غلط نہیں لینا چاہتا. توحید بھائی, توصیف بھائی بالکل صحیح لیا آپ نے. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے بالکل بالکل, مولا کا کرم ہے, خدا کا شکر ہے. جی آپ سنائیں. اللہ کا بہت کرم ہے اور ماشاءاللہ آپ بہت بڑی ہستی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. میں بہت دل سے عزت کرتا ہوں ان کی, ساری بات ہے آپ کی بھی بہت کرتا ہوں. اور میں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ کسی پروگرام میں میری زندگی میں کسی ریڈیو میں یا کسی میں نے آج تک کال نہیں کیا, اور ماشاءاللہ یہ شاہ صاحب کی علم اور ان کی کچھ باتوں کی وجہ سے جو ہے آج مجھے مجبور ہو گیا ہوں, اور میں اپنے آپ کو بہت لکی فیل کرتا ہوں کہ میری تھرڈ کال جو ہے وہ اسٹریٹ کنیکٹڈ ہو گئی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اگر میں آپ کو ٹائم نہ ویسٹ کروں تو کہ میں شاہ صاحب سے تھوڑا سا مخاطب ہو سکتا ہوں. ضرور کریں, ضرور کریں. اور اس سے پہلے میں نام پوچھنا چاہیں گا, اگر آپ مجھے نام بتا دیں تو نیکسٹ ٹائم آئیں تو میں آپ کا نام صحیح لوں. میرا نام تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے, اگر آپ صحیح پروناؤنس کر سکیں گے تو میں ابھی اپنے نام کے بتائیں, میں ٹرائی کروں گا. جی یہ رمیز عطا نام ہے میرا. رمیز. جی جی رمیز عطا. جی رمیز عطا. ٹھیک ہے, رمیز عطا صاحب. تو یہ نام بھولنے والا بالکل نہیں ہے, انشاءاللہ میں یاد بھی رکھوں گا, صحیح طریقے سے پروناؤنس بھی کروں گا. کچھ لوگ اس کو پروناؤنس نہیں ٹھیک کرتے تو میں کروں گا, میں انشاءاللہ کروں گا. کوئی قمیض کہہ دیتا ہے, کوئی تمیز کہہ دیتا ہے, تو میں پھر کہتا ہوں کہ میں ذرا نہیں, صحیح بات ہے آپ کی, صحیح ہے. تو میں انشاءاللہ اس کو رمیز عطا کے نام سے جو نا صحیح طریقے سے پروناؤنس کروں گا. ٹھیک ہے, تو شاہ صاحب سے آپ بات کریں. بالکل شاہ صاحب سن رہے ہیں آپ کی بات, اور میں تھینک یو آپ کا. اس سے پہلے میں آپ کا تھینک یو ادا کرنا چاہوں گا کہ جو آپ نے کہیں بھی کال نہیں کی, بٹ ہمارے پروگرام میں آپ رہ نہیں سکے اور کال کیے بغیر, تو اس پہ آپ کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں. اور ضرور میری خواہش تھی کہ میں کسی ایسے پروگرام میں کروں تو ضرور میں خود لکی ہوں کہ میری کال مل گئی. اس میں میں خود کو بھی خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ پروگرام میں آپ نے کال کی. تو شاہ صاحب سے بات کریں, آپ سن رہے ہیں شاہ صاحب. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. بولیں. السلام علیکم جناب. ہلو, السلام علیکم شاہ صاحب. جی السلام علیکم ربیع صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے سر. دعائیں ہیں آپ کی, اور سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں جو آپ اتنی کمیونٹی کی اور اتنے لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں یہاں پہ بیٹھے, اور ماشاءاللہ صاحب علم ہے, اور مجھے الفاظ ہی مل رہے بیان کرنے کو. تھینک یو ویری ویری میں مچ. ڈائریکٹ آنا چاہوں گا, آپ کا ٹائم ویسٹ کرنے کی بجائے میں تھوڑا سا ٹاپک پہ آنا چاہوں گا. میں نے کچھ کوشچن تھے, 2 کوشچنز ہیں, جس میں سے فرسٹ میرا تھا اپنے نماز کے بارے میں. شاہ صاحب میں نماز, سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. نہیں بولیں, میں پوچھ رہا ہوں, میں سن رہا ہوں, میں لکھ بھی رہا ہوں. جی میں فرسٹ کوشچن تھا میرا کہ میری جو نماز میں ٹرائی کرتا ہوں کنٹینیو کرنے کی نا, کہ 5 وقت کا نمازی بن جاؤں, لیکن وہ جمعے کی میں کرتا ہوں کہ مس نہ کروں, لیکن جمعہ اللہ کا شکر مس نہیں مجھ سے زیادہ ہوتا, لیکن 5 وقت کی نماز نہیں مجھ سے پڑھی جاتی. موبائل میں سافٹ ویئر بھی کیا ہے کہ مجھے 5 ٹائم کے الارم بھی آتے ہیں, لیکن وہ کچھ مصروفیت تو کچھ کی وجہ سے نا ایک وہ پابندی نہیں ہو رہی. فرسٹ تو یہ جو میں چاہوں گا اس کے لیے کچھ مجھے ایسا بتا دیں جس میں, ٹھیک ہے میں بتا دیتا ہوں, اس کا ایک موضوع کا میں بتا دیتا ہوں. اچھا, دوسرا سوال آپ کا؟ جی دوسرا تھا کچھ میرے امیگریشن میٹر کے حوالے سے کہ ایک تو وکیلوں سے رابطے میں رہے اس سلسلے میں. جی وہ بالکل ہوں. کچھ کیس میرا تھوڑا سا اتنا بھی نہیں, لیکن تھوڑا سا جو ہے وہ کورٹ میں گیا ہوا ہے, اور اس کے بارے سے میں کچھ پوچھنا تھا کہ اس کا کیا فیچر ہے, کہ میرا اسی سال یا کچھ عرصے میں یا اس کا کوئی ڈیسیژن میرے حق میں آئے گا یا نہیں آئے گا. وہ تھوڑا سا میرا کرٹیکل سچویشن میں ہے کیس. اچھا, یہ مجھے بتائیں کہ آپ کے ساتھ اور بھی لوگ انوالو تھے اس کیس میں؟ میرے ساتھ اور سے مراد کیس تو میرا ہے, یعنی نہیں کیس تو آپ کا ہے, مگر چیز یہ ہے کہ جو دوسرے لوگوں کا یہ پہلے ایک دفعہ ریفیوز ہو چکا ہے کہیں؟ جی یہ ریفیوز ہوا ہے. ہاں ریفیوز ہو گیا ہے نا, میں وہی تو پوچھ رہا ہوں. دیکھیں میں وہی بات کر رہا ہوں, دیکھو وکیلوں سے رابطے میں رہیں جو ابھی آپ کے بیرسٹر QC ہیں, یہ ریفیوز ہو گیا ہے. اور جو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو 95% جو لوگ آپ کے ساتھ کے جو اپلائی کرتے ہیں ان کا ہو گیا ہے, آپ یور ون آف دا انفارچونیٹ ونز جن کا نہیں ہوا ہے. اچھا یہ چیز ہے, یہ میں پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں. دیکھیں میں وکیل ہوں نہیں, لیکن جو چیز میرے کو پتہ چلتی ہے جو نیومرالوجی میں یا جو بھی علم ہے اس کے تحت میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. جی شاید صاحب بجا آپ عرض کر رہے ہیں, بس کیس میں کچھ ایسا ہے کہ کچھ ایکسیپشنل سرکمسٹانسز آتے ہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ایکسیپشنل سرکمسٹانسز, جی وہ ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں کچھ چیزیں زیادہ پروف کرنی پڑتی ہیں, تو وہ کر تو رہے ہیں, لیکن ابھی کورٹ میں ہے تو میں کافی
ٹائم ہو گیا یہاں پہ، تو ابھی دیکھ رہا ہوں کہ کتنا کیا. ٹھیک ہے، 2 منٹ ایسی ساری باتیں لگ رہی ہیں. جی یہ بتائیں جب ریفیوز ہوا تھا جج عورت تھی مرد؟ نہیں، یہ میرا جج کی طرف سے تو بھی ڈیسیژن پینڈنگ ہے. اچھا گیا نہیں ہے. اچھا جج کے پاس پیش ہوا ہے ابھی ریفیوز تک؟ کیا ہے. جج کے پاس گیا ہے ابھی تک؟ ابھی نہیں گیا. جج کے پاس جا چکا ہے کیس، لیکن ابھی جج کی طرف سے کوئی ڈیسیژن نہیں آیا. جج عورت ہے مرد ہے؟ یہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا شاہ صاحب، کیونکہ وہ ابھی تک کوئی کورسپونڈنگ ہوئی نہیں ہے ابھی تک جج کی طرف سے. جج کی طرف سے کوئی کورسپونڈنگ نہیں ہوئی. صرف ایک لیٹر آیا تھا جو کہ کورٹ کی طرف سے تھا، ٹریبیونل کی طرف سے، کہ آپ نے ہوم آفس کو یہی فائل دوبارہ بھیجنی ہے. وہ ہوم آفس کو بھیجی. دیکھیں میں مزید ڈیٹیل میں، دیکھیں بھائی جان مسئلہ یہ ہے کہ آن ایئر بیٹھے مزید ڈیٹیل میں جو ہے میں کوئی چیز پوچھوں گا نہیں، نہ بتاؤں گا. میں پڑھنے کو بتا دیتا ہوں اس حوالے سے، ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ کہ the other thing I wanted to know is کہ یہ بتائیں کہ آپ نماز کے علاوہ کیا چیز پڑھ رہے ہیں اس وقت؟ کوئی وظائف کسی سے لے کے پڑھ رہے ہوں یا کوئی اور چیز؟ یہ میں پوچھ رہا ہوں، دیکھ نہیں رہا نہ میں بتا رہا ہوں. میرا سمجھ لیں سوئچ آف ہے اب. نہیں میں کچھ نہیں پڑھ رہا. بس ٹھیک ہے. اچھا اب ایک کام کریں، یہ لکھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک سیکنڈ دے دیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 دفعہ پڑھنی ہے، 19 ٹائمز. یہ 19 کا بھی جو ہے نا بہت سارے لوگ میں نے دیکھا ہے مجھے دیکھ کے بتا رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں 19 ٹائمز. لیکن چیز یہ کہ 19 کا راز ہی نہیں پتا. یہ بھی ایک کسی دن جو ہے تھوڑا سا اس کے اوپر سرفیس ٹچ کروں گا کہ ہاؤ اٹس 19، کہ وجہ کیا ہے 19 دینے کی. ضرور دیکھیں 19 ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی یہ پڑھنی ہے، اور یہ پانی کے اوپر دم کر لیں. جیسے کچن ہی میں کھڑے ہو کے پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 ٹائمز پڑھیں. پانی کے اوپر دم کر لیں، اتنا پانی ہو ویسے لو چھوٹا سا نا، اور اس کو گارڈن میں لے جائیں مٹی، کچی مٹی میں، اور وہاں وضو کر لیں اس سے. وہ پانی پی کے اسی پہ وضو کرنا؟ پینا نہیں ہے، صرف وضو کرنا ہے اس سے. اچھا وضو کرنا ہے، یعنی کہ صرف وضو کرنا ہے، پڑھنی ہے 19 ٹائمز جی، اور اس کے ساتھ وضو کرنا ہے. جی مٹی میں جا کے، کیونکہ بسم اللہ کا دم کا پانی ہے نا. دم کا پانی آپ ڈرین میں تو نہیں ڈالو گے. جو لوگ جو ہے وہ تعویذ بھی دیتے ہیں، نقش بھی دیتے ہیں نہانے کے لیے، وہ ویسے ہی پلائے جا رہے ہیں اور ویسے ہی وہ ڈرین میں ڈالے جا رہے ہیں. ناپاکی پاکی کا طریقہ ہے نہیں نا، کوئی قرآن ہے نا یہ. جی حقیقت ہے. ہاں تو یہ چیز ہے. تو وہ جو ہے یہ شاہ صاحب آپ نے کہا کہ 19 دفعہ پڑھ کے تو گارڈن میں وضو کرنا ہے. میرے پاس گارڈن ہے نہیں جس پراپرٹی میں رہ رہا ہوں. میں ٹوائلٹ میں کر سکتا ہوں وضو اسی پانی سے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ہے نہیں گارڈن، تو یہ برتن نیچے رکھ لیں. گارڈن میں چل رہے ہیں، ورنہ نیچے جا کے فرش پہ کر لیں کہ جہاں پیر نہ پڑتے ہوں. کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں پہ ڈرین میں نہ جائے، زمین کے اندر پانی چلا جائے. ڈرین میں پانی چلا جائے، چلیں ٹھیک ہے نا، کہ ڈرین زمین کے اندر چلا جائے، اتنی مقدار میں ہو کہ میرا وضو ہو جائے بس اتنی مقدار میں ہو. ٹھیک ہے نا، یہ وضو کر لیں 19 ٹائمز. ورنہ ایک پانی کی بوتل لے لیں، جا کے پارک میں کر لو، ختم ہو گئی بات. ٹھیک ہے نا، 1 لیٹر پانی کے لے لو، اس میں بسم اللہ 19 دفعہ پڑھ کے پارک میں کر لو وضو. اس کے بعد نماز پڑھ لینا 1 دفعہ. پھر آپ نماز کی عادت آپ کی، اگر کوئی رکاوٹ بندش ہے نا نماز میں، کیونکہ کبھی کبھار نظر بھی لگ جاتی ہے، تو وہ ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. شاہ صاحب میں کوشش کرتا ہوں، کیونکہ گھر سے والدہ کا فون آتا ہے، وہ پریشان رہتی ہیں، کہتے گھر میں سب نماز پڑھتے ہیں. والدہ کا نام کیا ہے؟ مسرت نام ہے ان کا. مسرت بنا ماشاء اللہ عمرے پہ جا رہی ہیں نیکسٹ ویک. ٹھیک ہے. ان کے گھنگرو والے بال ہیں؟ جی بالکل. جو وائٹ کپڑے زیادہ پہنتی ہیں؟ جی وائٹ کپڑے زیادہ پہنتی ہیں؟ لائٹ کلر ان کو پسند ہے، شوق کلر. جی وائٹ آپ کہہ سکتے ہیں زیادہ پہنتی ہیں. ڈارک جی ڈارک نہیں پہنتی زیادہ. ہاں بس ٹھیک ہے، سمجھ گیا. ٹھیک ہے. اچھا ایک کام کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 دفعہ سے وضو کر لیں. باقی نماز کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جب آپ کو کرو گے تو پھر وہ چیز یہ ہے کہ عادت پڑ جائے گی اس کی. ٹھیک ہے نا، تھوڑا انشاءاللہ نیت سے کروں گا تو شاہ صاحب کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راستہ کھولے گا. باقی یہ کہ ایک کام کرنا کہ ویزے کے حوالے سے ایک تو وکیلوں سے رابطے میں رہنا، دوسرے یہ کہ سورہ یاسین جو ہے نا روزانہ 3 دفعہ پڑھنی ہے. سورہ یاسین
3 دفعہ. اور یہ دیکھیں کوشش یہ کریں وظیفے میں پابندی کریں ورنہ وظیفہ ٹوٹ جائے گا. 3 دفعہ دن میں. 3 دفعہ یہ میں اکٹھی بھی پڑھ سکتا ہوں صبح اٹھ کے؟ اکٹھی ڈیوائڈ جیسے مرضی یہ پڑھ لیں. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 دفعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 دفعہ 786 ٹائمز. اچھا بسم اللہ الرحمن. یہ ویزے کا مسائل بتا رہے ہیں کہ ہاں یہ ویزے کے لیے بتا رہا ہوں. باقی وکیلوں سے رابطے میں رہیں. یہ جو بھی بتایا جا رہا ہے قرآن کی روشنی میں اور مختلف. ٹھیک ہے سر. 786 دفعہ یہ بھی ایک ڈے میں ایک دن میں ایک ہی دن میں. یہ روزانہ کرنا ہے یعنی کہ جب تک یہ مسئلہ انشاءاللہ حل نہیں ہوتا. اور انشاءاللہ یہ انشاءاللہ مسئلہ ابھی ٹائم لگے گا ہونے میں حل. میں یہ بھی بتا دوں ٹائم لگے گا. یعنی کہ اتنا میں پوچھ سکتا ہوں آپ سے کہ یہ اس ایئر میں ہے اس کے کوئی چانسز یا اس کے کوئی دیر لگ رہی ہے؟ اور کیونکہ میرے خیال میں 7 سے 8 ماہ تو آلریڈی ہو چکے ہیں. دیکھیں ابھی تو یہ کہ پچھلے دفعہ تو یہ میں آپ کو بتا دوں فرام دا لاسٹ 7-8 منتھس تو نقصان پہ نقصان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے ابھی تو فی الحال کھلتا ہوا نظر نہیں آ رہا لیکن اللہ تعالیٰ فضل کرے گا. دیکھیں پڑھنے سے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. ہم بھی دعا کریں گے آپ بھی اپنے لیے دعا کرو. اللہ تعالیٰ مولا پنجتن پاک کے صدقے میں اور رجب کا مہینہ ہے مولا کائنات کی پیدائش کا مہینہ ہے. اور پھر یہ کہ کیا کہتے ہیں کل 22 رجب کے کنڈے بھی ہیں. کل آپ کے لیے خاص طور پہ ہم بھی دعا کریں گے آپ بھی دعا کرو تو اللہ تعالیٰ کرے گا کامیاب ہو جائیں. ٹھیک ہے نا. بہت شکریہ. ٹھیک ہے اوکے جناب اوکے خدا حافظ. اللہ تعالیٰ خوش رکھے. واز پلیزنٹ اسپیکنگ. اوکے تھینک یو ویری مچ. رمیز عطا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑے اچھے کالر تھے. ایک ان کی نیک خواہش بھی تھی کہ نماز کے حوالے سے میں چاہتا تو ہوں پر نماز پڑھ نہیں سکتا. یہ بھی ایک نیک خواہش ہے کہ بندہ کوشش کر رہا ہے. سوچ ہے دماغ میں کہ ایک چیز ہے جس کا مجھ پہ فرض ہے پڑھنا تو مجھے پڑھنی چاہیے بٹ غلطی تسلیم کر کے کوشش میں جستجو میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے پڑھ لی جائے. تو ضرور اور اس کو سوچنا بھی چاہیے کہ وظیفہ جیسے شاہ صاحب دیتے ہیں ایک اور دیتا ہے وظیفہ پھر بھی فرض نہیں بنتا اللہ کے حکم میں کہ اللہ کا حکم نماز ہے بیسکلی ہمارے لیے. تو شاہ صاحب اکثر کہتے ہیں کہ وہ خدا دیوانہ باشد با شریعت ہوشیار. تو شریعت میں نماز ایک نماز نماز کا یہ ہے کہ نہیں پڑھو گے گناہ ہے. بے شک اس کے حکم کی نافرمانی ہے. بے شک. بس ابھی یہ کہ ان کو میں فار ایگزامپل اب یہ کہ برا اچھی بات نہیں ہے مگر ایک بات جب ہو رہی ہے چیز یہ ہے کہ ان کو یہ پتہ چل جائے کہ نماز پڑھنے سے 5 ٹائم اگلے 2 سال تک ان کا ویزا لگ جائے گا. یہ پڑھنا شروع کر دیں گے. صحیح. یہ ہوتا ہے ڈفرینس. بس یہ یقین اگر پیدا ہو جائے نا آدمی میں کہ اللہ کا ڈر کا کہ نہیں اس کی پکڑ ہے اس کا حکم ہے بس پھر نماز نہیں چھوڑے گا آدمی. بس اتنا فرق ہے. جس چیز بیٹھ جائے سائنس کی بات ہے دماغ کی اور سوچ کی آزادی ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی چیز ہے. بالکل. بٹ یہی تو مزہ شاہ صاحب جب آزادی ہے تو پھر ادھر آئے. آزادی ہے تو پھر آئے پھر اللہ خوش ہوتا ہے. پھر ایک تو بات ہے پھر وہ یہ روحانیت تو صوفیزم کس کو کہتے ہیں؟ اسی کا نام ہے نا صوفیزم کو. بے شک. اگر اس نے صرف کنسیپٹ یہ ڈالا تک تو نے نماز پڑھنی ہے بندہ پڑھتا رہتا وہ مزہ تو نہ تھا. مزہ تو نہ ہوتا نا. وہ ایک روبوٹ بنا دیتا کہ 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے. وہ چاہتا تو یہ ایسے بھی ڈیزائن کر لیتا دماغ کو مگر وہ ایسے ڈیزائن نہیں کرتا. وہ چیز یہ کہ اس نے سوچ کی آزادی دی ہے کہ جو کرنا کرو. اس میں ایک شعر بھی یعنی کہ پب بھی جا سکتے ہو اور مسجد بھی جا سکتے ہو. سوچ کی آزادی ہے نا. بالکل. کون سا راستہ اختیار کرو یہ آپ کی سوچ کے اوپر ہے. مگر جو مزہ ہے کہ آدمی راستے میں جو ہے جائے مسجد کی طرف بالکل پھر اللہ خوش ہوتا ہے. بالکل. اس حوالے سے میرے پاس ایک شعر بھی ہے حضرت علامہ اقبال کا بٹ اس کو بعد میں کروں گا. پہلے کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سسٹر کون بات کر رہی ہیں؟ اپنے بارے میں پوچھ رہی ہیں. نام بتا دیں. میں برمنگھم سے بات کر رہی ہوں. تو میں نے فرسٹ ٹائم کال کیا ہے. انڈرسٹینڈ کہ نام بتانا ضروری ہے کہ نہیں؟ یہ آپ کی مرضی ہے. اگر بتانا چاہیں تو اچھی بات ہے. نہ بتانا چاہیں تو صرف فرسٹ لیٹر بتا دیں. فرسٹ لیٹر اوکے. مائی فرسٹ لیٹر نیم از ایم. ایم. ٹھیک ٹھیک ہے. شاہ صاحب سے بات کریں. سن رہے ہیں. اوکے. جی السلام علیکم سسٹر. السلام علیکم. یس سسٹر واٹ ڈو یو لائک ٹو فائنڈ آؤٹ؟ کیسے ہیں آپ بھائی جی؟ ٹھیک ہو؟ جی ٹھیک ہے باجی بولو. ہاں جی میں نے مجھے پتہ نہیں چل رہا میں آپ سے کیسے بات کروں. میں فرسٹ ٹائم بات کر رہی ہوں کسی پروگرام میں. تو تھینک یو سو مچ بات کرنے کے لیے. تو میں نے پوچھا تھا کہ میری شادی کو 7 سال ہو گئے ہیں تو ابھی تک کچھ بچہ وغیرہ نہیں ہوا نا. تو اس کی وجہ سے میں نے پوچھنا تھا. دیکھیں سسٹر مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ
اب ایک ایگزامپل دوں میں آپ کو. جب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نا, یہ بات جو ہے یہ دماغ کی وہی عقل کی بات ہے. جب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور اس کو بولیں گے کہ جی کیا کہتے ہیں اس کو, میں آپ کو نام بتاتی ہوں, ٹھیک ہے نا, اور آپ مجھے یہ بتاؤ کہ میرے بچہ نہیں ہے فار لاسٹ 7 years, ٹھیک ہے نا, وہ بولے گا ہی ول ہیو ٹو رن ٹیسٹس, ٹھیک ہے نا, اور ایک نہیں سینکڑوں ٹیسٹ, ٹھیک ہے نا. کیونکہ چیز یہ ہے کہ آپ بات کر رہے ہو کسی کو کریٹ کرنے کی, بالکل پیدا کرنے کی نا, کریٹ, ایک نئے باڈی کو کریٹ کرنے کی ود ان اے باڈی. اب اس کے اندر آپ فرسٹ لیٹر نام کا بتا رہے ہو, ٹھیک ہے نا, تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ پاسبل ہے, ٹھیک ہے نا. اگر یہ پاسبل ہے تو پھر آئی ووڈ لائک ٹو لرن اٹ ایز ویل. میں سیدھی صاف بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. اٹ ڈزنٹ ورک لائک دس. اگر ویسے نارمل ریڈنگ ہو کہ کوئی میاں بیوی کے بیچ میں کوئی نوک جھوک ہو, دنیاوی معاملہ ہو, مگر یہاں بات ہو رہی ہے کسی کو کریٹ کرنے کی, اور جو ایگزسٹ نہیں کرتا اس وقت. ٹھیک ہے, میں سسٹر آپ سے ریکویسٹ بھی کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ جیسے اب لائیو ہیں, نام نہیں بتانا چاہ رہے, تو اس کے لیے 2 نمبر آپ کی ٹی وی اسکرین پہ موجود ہیں. ڈاکٹر جی پی سے تو ایک تو ڈاکٹر جی بی سے آپ نے اس حوالے سے رابطے میں رہنا ہے, بٹ 2 نمبر ہے شاہ صاحب کے نمبر ہے آپ کی ٹی وی اسکرین پہ اکٹھے آ رہے ہیں, تو وہ نوٹ کر سکتے ہیں. تو آپ آفٹر پروگرام یہ کل 2 بجے کل 2 بجے کے بعد آپ ان نمبر پہ رابطہ کر سکیں, پھر جو بھی بات ہو تفصیل سے ہوتی ہے, کیونکہ وہ لائیو نہیں ہوگا, تو پھر جو بھی بات کرنی ہو کر سکتے ہیں آپ. No, tomorrow sister after 2 o'clock. Tomorrow, بالکل. Tomorrow 2 o'clock after 2 o'clock in the afternoon. Any time after 2 o'clock before 7 o'clock. Okay, thank you so much. Yeah. Okay, sister, I'm sorry about that, but this is how it works. No, it's okay, no problem. Okay, then okay, خدا حافظ. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں عقل میں بھی آنے والی بات یہ ہے, صحیح, کہ ایک چیز یہ کہ ٹھیک ہے روحانی علوم ہے, بہاؤ ہے, پرواز ہے, اتنی باریکی کی چیز بتا سکتے ہیں یہ بھی, مگر یہ معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ کریشن کی بات ہے, کسی کو پیدا کرنے کی بات ہے, اور وہ بھی پیدا سے مطلب جو ایگزسٹ نہیں کرتا اس کو پیدا کرنا ہے. صحیح, کہ جو بالکل ہے ہی نہیں نا, اس کو پیدا کرنا ہے. تو یہ ایسے تو نہیں بتا سکتے کہ جی یہ 2 سال میں ہو جائے گا, ہے یا نہیں ہے. جھوٹ بولتے ہیں, میں تو صاف کہتا ہوں, جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا 2 سال میں. وہ تو بیسکلی کہتے ہیں کہ پیدا اور مارنا میرا کام ہے. ہاں, وہ اللہ کی طرف, اس کا مطلب یہ کہ یا تو اللہ کا دعویٰ غلط ہے, وہ خود دعوے دار ہیں اس چیز کے. بے شک اتنی سی چیز ہے, یہ سائنس نہیں ہے, یہ عقل میں آنے والی چیز ہے. دیکھیں روحانیت از ویری سمپل, یعنی کہ ایک چیز ہے کہ جو چیز عقل میں آ جائے وہ روحانیت ہو نہیں سکتی. صحیح, یعنی عقل سے بالا تر بات ہے, بٹ یہ اتنی سمپل ہے کہ اسٹریٹ فارورڈ آپ کے دماغ میں سوئی کی طرح جاتی ہے. یس, یہ سینس ہے, سینس میں آتی ہے, وہ عقل میں نہیں آتی, سینس میں آ جاتی ہے. بالکل. یہ سب کالر ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو کال کی جانب چاہیں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بھائی صاحب کس کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے؟ بھیا میرا حالت تھوڑا سا بہت ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے, بہت خراب جا رہا ہے, تو میرا کیا ہو گیا, میں پیشاب کے ساتھ بات کرنا ہے, میرا دیکھنا ہے میرا کیا مسئلہ ہو گیا. نہیں, آپ ایک تو حالت خراب ہے, تو ڈاکٹر جی بی سے آپ رابطے میں رہیں اس حوالے سے. نہیں, میرا طبیعت نہیں ہے, میرا اور بھی ڈفرینٹ حالت ہے نا. ہاں, وہی میں بات کر رہا ہوں کہ اس حوالے سے ایک تو ڈاکٹر جی بی سے رابطے میں رہیں, تو کیونکہ آواز بھی آپ کے تھوڑا سا مسئلہ بنا رہی ہے, صحیح طریقے سے ہمیں آ نہیں رہی. نہیں, میرا جی بی تو ہے نا, میرا دوبارہ کر لیں, آواز سمجھ میں آ رہی. ایک پتہ کہ آپ ایسا کریں, دوبارہ کریں, کوشش کریں کاٹ کے, اگر نہ آپ کی کال ہو سکے تو اور نمبر بھی 2 موجود ہیں شاہ صاحب کے, آواز موجود ہیں, آپ کی صحیح طریقے سے سمجھ شاہ صاحب بھی نہیں پا رہے اور مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی, تو آپ یا تو کاٹ کے کر لیں, یا بہتر یہ ہے کہ ان نمبرز پہ رابطہ کر لیں شاہ صاحب کے کل 2 بجے کے بعد, تو شاید آپ کی بات صحیح طریقے سے ہو پائے. ٹھیک ہے بھائی صاحب, تو جب تک نیکسٹ کال نہیں آتی شاہ صاحب. جی, تو بات کر رہے ہیں بے شک جیسے آپ کر رہے ہیں, روحانیت ایک ایسی چیز ہے کہ یہ عقل سے بالا تر بات ہے. ٹھیک ہے, اس کی سمجھ آ جائے تو پھر ایک عجیب چیز ہے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیونکہ سمجھ آنا شاہ صاحب روحانیت کا ایک عام بندے کے پاس کی تو بات نہیں. دیکھیں عام بندے کو روحانیت کا یہ ہے کہ جو پریکٹس کرتے ہیں, یہ صحیح صوفیزم کی بھی بات کر رہا ہوں, جو صوفیزم پریکٹس کرتے ہیں, who walk the path, جو اس راستے میں چلتے ہیں, ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتی, کیونکہ وہ جتنا اس کے ڈیپتھ میں جاتے ہیں اتنا دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہی جانتا ہے سب, تو ہی اپنے رازوں کو جانتا ہے. وہ اتنے ہی چلتے چلے جاتے ہیں, اور پھر وہ آخر میں آ کے وہ روزانہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ ایک ہی بات کرتے ہیں جو مولا کائنات علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچانا, اپنے ارادوں کی ناکامی سے. بس سب ڈور اسی کے ہاتھ میں. صوفیزم کے جو پاتھ میں چلتے ہیں وہ یہ یقین رکھتے ہیں
جو دوسرا آدمی ہے جو اس راستے پہ نہیں چل رہا، جو صرف ایک فون کر کے ایک چیز کی ریڈنگ لیتا ہے، یا یہ کہ پوچھتا ہے یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یا گھریلو پریشانی یا ناچاخے، جو اس چیز سے ہیلپ لینے مانگتے ہیں، کسی آدمی سے جو ہیومن بینگ بیٹھا ہوا ہے اس وقت فیضیابی کے کام میں مشغول، ٹھیک ہے، جو اس کو بٹھایا گیا ہے اللہ کی طرف سے، اس سے وہ فون کر کے یا مل کے وہ فیضیابی کے لیے پوچھتا ہے کہ میرا یہ مسئلہ ہے، یہ کیسے حل ہوگا، یا جو بھی ہے، اس آدمی کے لیے بالکل کامن سینس والی چیز ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے سائنس نہیں ہے، مگر سائنس سے معنوں میں جو پریکٹس واکنگ دیٹ پاتھ، اس کے لیے سائنس ہے، کیونکہ یہ راستہ آسان نہیں ہے، نہ کانٹے ہیں نہ پتھر ہے نہ آگ ہے، عجیب ہی راستہ ہے یہ، صحیح، اس میں کوئی پتہ نہیں ہے اگلا قدم کس طرف لے جائے گا آپ کو، اور یہی مزہ بھی تو یہی ہے، مزہ بھی تو یہی ہے، یعنی کہ سیڑھی ہے وہ سیڑھی ہے جو کبھی ختم نہ ہو صحیح، اور تھکتا بھی نہیں ہے آدمی، جو آیا اس نے یہ کہا کہ مجھے سمجھ آج تک نہیں آئی، بس بڑے بڑے لکھ کے چلے گئے کتابوں کے اندر، مگر کوئی راز نہیں چھوڑ کے گیا کچھ بھی، سب نے یہی کہا کہ تو ہے ہم بس اس راستے میں چل چل کے اوڑھ کے بھی دیکھ لیا، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، پانی کے اوپر لوگوں نے کھڑے ہو کے وظائف کر لیے، بالکل ٹھیک ہے نا، ہوا میں اڑ کے کر کے دیکھ لیا، یعنی کہ مثالیں ہیں کیا کہتے ہیں اولیاء اللہ کی، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، مگر پھر بھی اللہ اللہ ہے، بس اس میں کوئی وہ اس سے مائٹ کوئی نہیں ہے، بالکل، بس تو اسی لیے جو ہے یہ پیدائش کا کام جو ہے یہ اس کی کریشن ہے، سبحان اللہ، اس کی مرضی ہے، سبحان اللہ، وہ اس طرح نہیں کر سکتے آپ کے کیا کہتے ہیں فون کیا کسی کو پوچھا ہاں جی ہو جائے گا 2 دن میں ہو جائے گا، یہ بڑا سینسٹیو سا معاملہ ہے، سینسٹیو سا معاملہ ہے، مطلب سمپل نہیں ہے، جیسے سمپل نہیں ہے، یعنی کہ جتنی چیز بتاتے تو اب تو سر حرف سے پہلے بھی سم ٹائم پرابلم بیان کر دیتے ہیں، یہ کافی بار ہوا ہے، جن کو نہیں یقین وہ یوٹیوب پہ جا کے اولادوں کے تو کیس آپ کو پتہ ہے، بالکل، جو لوگ ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کو پتہ ہے کتنے ہیں، کیسے ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، بچوں کے نام رکھے ہیں، ابھی بھی ایک بچے کا نام رکھا گیا ہے رضا علی رکھا گیا ہے، بالکل، ٹھیک ہے نا، ابھی میرا خیال سے ہفتہ ہو گیا ہوگا، 1.5 ہفتہ، بالکل، میں آن ایئر ہی ان کو مبارکباد دی ہے، تو اس طرح کی چیز ہے کہ اس کا مطلب کچھ تو ہمیں پتہ ہے، مگر اس طرح نہیں بتا سکتے، ٹھیک، یعنی کہ وہ سسٹر کی، یعنی کہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے بیچارے نے پہلے دفعہ مگر یہ اکراس دا بورڈ سب کو بتا رہا ہوں، اور یہ صرف ایڈوکیشنل ریزنز کے لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ بچیں اس چیز سے، ٹھیک ہے، میں بہت سارے کالرز کو کہتا ہوں کہ دیکھو ادھر ادھر ٹکرے مت مارو زیادہ، صحیح، جب مجھے یہ پتہ چل سکتا ہے کہ جناب وہ جو ہے ان کی والدہ جو ہے وہ والدہ کی دیکھ بھال کرتی ہے، بالکل، وہ ایک ہی بندہ بالکل کر رہا ہے صحیح طریقے سے، ٹھیک ہے نا، جب مجھے یہ پتہ ہے کہ ان صاحب کا ویزا پہلے ریفیوز ہو گیا، انہوں نے تو بتایا بھی نہیں ہے، بالکل، تو مجھے بہت ساری چیزیں پتہ ہیں، ان کا یہ بھی پتہ تھا فلانی چیز گم ہو گئی ہے، یہ بھی پتہ ہے، ایک نہیں، آپ یوٹیوب پہ چلے جاؤ، دیر آر نیومرس ان ایوری پروگرام، دیر آر جتنے کالر آتے ہیں ان میں ایک سے بڑھ کر ایک عجیب و غریب سٹوری نظر آتی ہے، صحیح بات، تو یہ بھی پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ چیز یہ کہ بتانا جو ہے وہ علم غیب میں بھی تو جاتا ہے، بالکل، وہ تھوڑا سا دھیان رکھنا، شریعت کو کون دیکھے گا، وہ دیکھنے کو کوئی تیار نہیں ہے، کوئی ماننے کو پسند نہیں کرتا، بالکل، یہ سب ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، تو جی کالر کی جانب چلیں گے، جی السلام علیکم، ہیلو سر، السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، جی تصویر سے الگ ٹھیک ٹھاک ہے، جی ٹھیک ٹھاک، کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ سر سلطان محمود بات کر رہا ہوں، سلطان محمود، نام تو سنا ہے، بٹ پرسوں فون کیا، جی ٹھیک ٹھاک، آپ سنیں ٹھیک ٹھاک ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک، پہلے فون پہ بات ہوئی آپ سے؟ جی 2 منٹ پہلے بات ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے میری یادداشت کمزور ہو چکی ہے، نہیں تصویر بھائی آپ کی زیادہ یاد نہیں نا آ رہا اس وجہ سے، ان کو میرے خیال سے بادام پھلانے پڑیں گے روز کا، اس کا بھی وظیفہ ہے بادام کا، 40 دن کا وظیفہ ہوتا ہے یادداشت کے لیے، ٹھیک ہے نا، جی میں نے کہا تصویر بھائی آپ شاید آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کتنے خوش قسمت ہیں، بات کر رہے ہیں، بالکل خوش قسمت ہے، بٹ آپ جو کالر آئے ہیں ہمارے تقریباً لاسٹ ہی کالر شاید ہوں، بٹ آپ مجھے مہنگے پڑ رہے ہیں، 40 دن کا وظیفہ میرے پلے آ گیا آپ کی وجہ سے بھی، دیکھیں میں آپ کو ابھی یادداشت کے لیے ایک میں بتا دوں، بادام کا طریقہ ہے کہ یہ، لیکن جو نٹ الرجی ہے وہ نہ کھائیں، جن کی یادداشت کمزور ہوتی ہے اس کے لیے طریقہ یہ کہ ایک بادام رکھیں پہلے دن، اور اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ایک بادام دم کر کے کھا لیں، دوسرے دن 2 دفعہ پڑھیں اور 2 بادام، یہ بھی اچھا ہے، یہ کرانا پڑے گا ان کو، اور 40 دن تک ایسے کرتے رہیں تو یادداشت کہتے ہیں پکی ہوتی ہے، اور 3 وظیفے کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دینی ہے، بالکل، اور جو میں آپ کا نام جو ہے پہلے یاد رکھوں گا سب سے نیکسٹ ٹائم، کیونکہ یادداشت کا وظیفہ آپ کی وجہ سے کروں گا، تو شاہ صاحب سے بات کریں آپ جو بھی کرنی ہے، جی السلام علیکم، السلام علیکم شاہ صاحب، کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی ٹھیک ٹھاک ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم، آپ سنائیں؟ اللہ کا شکر، میں نے آپ کے موبائل پہ بھی 2-3 مرتبہ فون کیا تھا مگر
ذرا بیوی کے اس وقت مطلب دیکھیں چیز یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سب ویورز کو بھی یہ بتاتا ہوں, اب معذرت کے ساتھ بھی کہہ رہا ہوں, میری تقریباً ابھی ہم حساب لگا رہے تھے 8 گھنٹے کی پڑھائی ہوتی ہے, وظیفہ 8 گھنٹے گزارتا ہوں. پروگرام سے پہلے لگا رہے تھے؟ ہاں پروگرام سے پہلے ہی لگا رہے تھے. اچھا 4-5 گھنٹے سونا بھی پڑتا ہے, پھر فیملی بھی ہے, پھر اور بھی معاملات ہیں, کچھ ایسے کام ہیں جو میں نے خود اپنے سر لے رکھے ہیں, کچھ طلسم بنانے ہیں, ابھی تو 22 رجب بھی آ رہا ہے, سب کے فون پہ فون آنا شروع ہو گئے, تقریباً 78 طلسم بنانے ہیں ہارس شوز پہ. میں نے سر تقریباً 4-5 مرتبہ آپ سے ٹرائی کرنے کی کوشش کیا, بات ہی نہیں ہو سکی. ہاں اب آپ فون کریں گے انشاءاللہ بات ہو جائے گی. پہلے ہی مجھے بتا دیے گا کہ سلطان محمود بول رہے ہیں, بات ہونے سے پہلے, کیونکہ میں ٹلاؤ کام بھی کرتا ہوں کبھی کبھار نا, تو بولے میں سلطان محمود بول رہا ہوں بادام والا. آپ کو جب پروگرام ختم ہوا تھا تو گاڑی میں بات ہوئی تھی, آپ نے کہا تھا کہ میں نے سیوا کرنا اس کے بعد فون کرنا تھا, پھر اس کے بعد میں نے فون کیا آپ بزی تھے. ہاں میں بزی تو میں دیکھیں فری تو ہوتا ہی نہیں, بہت کم ٹائم ایسا ہوتا ہے, 1-8 گھنٹہ ہوتا ہے دن کا جو فری ہوتا ہوں. اس فری میں بھی میرے پاس ایک اور اپنا موبائل ہے جو بجتا رہتا ہے پرماننٹلی. جی میں نے کہا آپ کے موبائل پہ خیر جو بھی ہے آپ ایک کام کریں, اگر آپ چاہیں تو دوسرے نمبر پہ پروگرام کے فوراً بعد فون کر لیں, تو میں آپ کا دوسرا اپنا پرسنل موبائل دے دوں گا, ورنہ توصیف کا نمبر دے دوں گا, تو پھر ان سے بات کر کے پھر جیسے بھی جو بھی ہو وہ بات کر لیے گا. ٹھیک ہے جناب, خوش رکھے, نائس اسپیکنگ ٹو یو. اوکے تھینک یو ویری مچ سلطان محمود صاحب. نیکسٹ ٹائم جو ہے آپ کا نام ضرور یاد ہوگا, ٹھیک ہے, اور باداموں کے ساتھ یاد ہوگا. ہر بادام کھاؤں گا تو آپ کا نام بھی ساتھ لوں گا کہ یہ ان کی وجہ سے ہے. تو شاہ صاحب جیسے یہ آپ نے جو ابھی کلیہ بتایا, جو طریقہ کار بتایا, بالکل یہ ایک دم کر کے, تو یہ طریقہ 40 دن کا آپ 40 دن ہوتا یہ ہے کہ ایک بادام رکھیں ایک دن, ٹھیک ہے, اس کو دم کریں, صحیح ہے نا. اس کا طریقہ جو ہے نا بہت عجیب ہے, اگر صحیح معنوں میں کرنے والا طریقہ ہے نا. بادام لیں, ایک چھری لیں, چھوٹی یا کوئی بھی چھری لیں, اس کو تھوڑا سا کٹ لگا لیں, یعنی کہ اس کی جو سکن ہے نا, جو براؤن سکن ہے وہ کاٹ دیں, سفید ہلکا سا نظر آ جائے, صرف ایک ٹک مار دیں ایسے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ پڑھیں, دم کریں, کھا لیں, یا بچے کو کھلا دیں, بشرط یہ کہ نٹ الرجی نہ ہو. کوئی الرجی ہے کچھ ہے تو وہ نہ کریں, ان کی رسپانسبلٹی ہے, میں اس چیز کی رسپانسبلٹی نہیں لیتا. یہ ایک کام. دوسرے دن دوبارہ یہی کریں, تیسرے دن یہی کام کریں, چارٹ بنا لیں, کیونکہ بھول جاتا ہے آدمی, اور صبح کرنا ہے یہ سویرے ناشتے کے بعد, فرسٹ ٹائم یا ناشتے کے بعد کرنا ہے. یہ 40 دن تک کرنا ہے. اب 40 بادام کیسے کھائے گا آدمی ایک ساتھ؟ تو ہوتا یہ ہے کہ جب وہ بڑھتی آتی ہے تعداد تو جیب میں رکھتے ہیں, پھر وہ تھوڑی دیر بعد کھاتے رہتے ہیں. کٹ لیکن سب کو لگانا ہے, کٹ کو سب لگانا ہے, اور پڑھنے سے پہلے لگانا ہے کٹ, یہ نہیں کہ ایک ساتھ پورے تھیلے میں لگا دیا. اس میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ناگا بھی بندہ کر لے؟ ناگا ہو گیا, ٹوٹ گیا. یہ وظیفہ ہے, یہ سیڑھی کی چال کا وظیفہ ہے. یہ سمجھ لو کہ یہ اس چال کا وظیفہ ہے جو سورہ جن کا وظیفہ ہے. میں آگے کچھ نہیں بولوں گا, ٹھیک ہے, اس کی وجوہات ہے کچھ. یہ اسی طرح کی سیڑھی کا چال کا وظیفہ ہے. دیکھیں ہم سب کچھ جانتے ہیں, لوگ ہمیں فون کرتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں اسے. آج بھی میرے کزن کے پاس کسی کا فون آیا, وہ کہتا ہے کہ ہمیں جو ہے کچھ چیزیں قبض بوست کرنی ہے. تو اس نے کہا کہ میں پوچھ کے بتاؤں. پوچھا, میں نے کہا بھائی میری جان چھوڑ دے, جو کرنا کرو. میں کہا یہ چکر کراتا ہی نہیں یہ چیز ہے, کیونکہ ہمارے خاندان میں تو آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی کچھ واقعات ایسے گزر چکے ہیں کہ یہ کام ہم نہیں کرتے اب. بالکل صحیح بات ہے. یہ ایکسپیرینس ایسے ہوئے ہیں کہ جن سے دیکھ کے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ضربت سے جو ہے زنجیر کا کانٹا کھل جائے, ٹانکا کھل جائے, تو آپ اندازہ کرو کہ کس تاثیر کی ضرورت ہوگی. بالکل یہ چیز ہے. تو شاہ صاحب ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر موجود ہیں, تو کل سے بات کریں گے. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سسٹر کس کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے؟ جی میں شادی سے بات کرنا چاہتی ہوں پرائیویٹلی, تو ابھی مجھے تھوڑی سی بات کرا دیں. تو پرائیویٹلی اگر کرنا چاہتے ہیں تو پھر دوسرے نمبر بھی موجود ہیں شاہ صاحب کے, تو ابھی آپ لائیو ہیں, تو بیسکلی لائیو شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, تو کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں, بٹ پرائیویٹلی دوسرے نمبر موجود ہیں. جی بات رہا باجی, دیکھیں پرائیویٹلی تو وہ دوسرے نمبروں پہ ہوگا. اس پہ تو یہ ان کے پرائیویٹ کا سوال ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ بیٹھے ہوئے ہو, اور یہ میرے خیال سے 190-200 کنٹریز میں جا رہی ہوگی براڈ کاسٹ. اچھا نہیں, میں یہ صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو ہے نا میں پروگرام کے بعد 5 منٹ کے لیے بات کر سکتی ہوں آپ سے؟ آپ پروگرام کے بعد نہ کریں, آپ پلیز, بڑی مہربانی ہوگی, کل 2 بجے کے بعد کر لیں, ورنہ آپ کو کرنا ہے تو پروگرام کے بعد کر لیں. آپ نے میرے خیال سے استخارہ نکلوایا تھا میرے سے نا؟ نہیں, میرا کوئی اور مسئلہ ہے, میں انہیں بتانا نہیں چاہتا. اچھا ٹھیک ہے, آپ پھر پروگرام کے بعد کر لیں. پروگرام کے 2-3 منٹ کے 10 منٹ کے بعد کر لیں.
جی ٹھیک ہے، شکریہ. ٹھیک ہے، اوکے باجی، اللہ تعالیٰ خوش رکھے. اوکے، خدا حافظ. تو جو بھی اور اگر پرائیویٹلی بات کرنا چاہتے ہیں جو شاہ صاحب سے کیسے مسئلے ہیں، تو اگر لوگوں کو نمبر کی سمجھ نہ آئے تو میں بار بار پروگرام میں ریپیٹ ان کا جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ بتانا نہیں چاہتے، مگر میں اگر بتا دوں ویسے ہی تو پھر کیا، یہ شوہر کا مسئلہ ہے ان کا. ٹھیک ہے. جو عجیب و غریب مسئلہ ہے وہ چیز یہ ہے کہ دیکھیں، چیز یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے نا بتائے بغیر بھی جو ہے نا، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ یہ فیٹ کے ساتھ آتی ہیں، قسمت کے ساتھ. صحیح ہے. جو اٹل ہے اس کو بدل ہی نہیں کر سکتے، اور کوئی کسی طریقے کا کوئی اس کے اندر وہ نہیں ہے. صحیح ہے. تو بس یہ ان میں سے چیزیں دیکھتے ہیں، چلیں اللہ تعالیٰ قدر کرے گا. بالکل. تو شاہ صاحب ہمارا جو موضوع تھا آج کا ہوا کے حوالے سے تھا. کافی سوالات میں نے پوچھے، کافی کا آپ نے جواب دیے. جو ابھی میرا سوال ہے وہ ہے ہمارے ساتھ شاہ صاحب میں کالر لینا چاہوں گا، تو کالر کے بعد شاید میں پوچھ سکوں سوال. تو جی کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی بھائی صاحب کس کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے؟ جی میں اپنے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. نام بتانا پسند کریں گے پلیز؟ جی نام نہیں بتانا چاہتا. نہیں بتانا چاہتا. ٹھیک ہے، سر حرف بتا دیں اور شاہ صاحب سے بات کریں. ڈبلیو. بات کریں شاہ صاحب سے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. جناب ڈیٹ آف برتھ بتا دیں گے یا کوئی عمر بتا دیں؟ جی ڈیٹ آف برتھ بتا دیتا ہوں. 22/9/87. اینڈ یور مدرز نیم اف یو کین. آر سے اسٹارٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آئی ڈونٹ نیڈ اٹ بیکاز وہ نام بتا دیا پروڈیوسر نے. ٹھیک ہے. اچھا مسئلہ کیا آ رہا ہے جناب؟ ویسے پوچھنا چاہتا ہوں حالات کے بارے میں کچھ. اچھا حالات کے بارے میں ایک بتا دوں، میجر چینج آ رہی ہے لائف میں ابھی. ٹھیک ہے نا، دس از گوئنگ آن سنس دا لاسٹ فرام نومبر، فرام تھنگز ہیو چینج ان یور لائف سنس اگست سپٹمبر لاسٹ ایئر. اور یہ چینج ابھی مسلسل چلی آ رہی ہے. اٹس ناٹ فالنگ ان ون پلیس. یعنی ہوتا ہے نا اونٹ کسی کروٹ بیٹھ جائے، نہ ادھر بیٹھ رہا ہے نہ ادھر بیٹھ رہا ہے، یعنی کہ وہ ادھر سے ادھر ڈولے جا رہا ہے، بٹ اٹس ناٹ سیٹلنگ اینی ویئر. باقی مسئلہ بتائیں کیا آ رہا ہے؟ ویسے حالات کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا بہتری کی طرف جا رہے ہیں یا کہ دیکھیں ابھی تو یہ کہ بہتری کی طرف نہیں جا رہے. اس کے اندر میں ایک اور بات بتا دوں کہ اس کے اندر جدائی بھی نظر آ رہی ہے کسی کی. آئی ڈونٹ نو کہ کیا مسئلہ ہے، مگر یہ کہ کوئی الگ بھی ہو رہا ہے اس سٹوری میں. یو ول ہیو ٹو لیو سم ون اور somebody is going to leave you. یا تو نوکری بھی چینج ہوگی کیونکہ جدائی میں چلا جاتا ہے کہ نوکری ہو سکتا ہے چھوٹ جائے، اگر نہیں ہے تو لگ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے. بٹ ایوری تھنگ از ان دا مڈل ایٹ دا مومنٹ آپ کی لائف میں. یہ بتائیں چہرہ لمبا ہے آپ کا؟ جی ہاں. ٹھیک ہے. کمپلیکشن اٹس آن دا ڈارکر سائڈ. جی ہاں. ٹھیک ہے. پیر بڑے؟ جی. جوتے کا سائز بڑا ہے؟ بالکل. ٹھیک ہے. اور کچھ پوچھنا ہے اپنے بارے میں پھر اور جوتوں کے علاوہ کیا؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ کہ ابھی جو ہے نا میں آپ کو پڑھنے کو بتا دیتا ہوں کیونکہ ابھی چیزیں بہت زیادہ آپ کے ایئر میں ہیں. ساری چیزیں آپ کے لائف کے سارے معاملات ایئر میں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں. ایک تسبیح کر لیں. آواز نہیں آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 دفعہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. یہ پڑھ لیں تو پھر یہ کہ 40 دن بعد رابطہ کریں 41 ڈیز کے بعد. چلا بتا رہا ہوں 41 ڈیز کا. ٹھیک ہے نا. یہ کر کے جو ہے رابطہ کریں کیونکہ ابھی تو سب چیزیں آپ کی اس ان دا مڈل ایوری ویئر. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. اوکے جناب. اوکے. اللہ تعالیٰ خوش رکھے. اوکے. خدا حافظ. اوکے. تھینک یو ویری مچ. اللہ شاہ صاحب ٹائم ہمارا ختم ہو گیا تو لاسٹ کالر کے جوتوں تک بات کر سائز یہ بہاؤ کا استعمال ہے پیورلی. تو اس کے ساتھ ہی خدا حافظ بھی کہہ. باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے. جن جن نے کال کی اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات حل کرے. اور کل یہاں پہ کیا کہتے ہیں اسے دوسرے یہ کہ کونڈے کی نظر بھی ہے دوپہر میں تو ڈاکٹر صاحب نے رکھی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو قبول فرمائے. بے شک. اور ہم بھی دعا گو ہیں. کل دوپہر بھی آنا پڑے گا. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں کیا چاہتا ہے آگے. بس انشاءاللہ ہم بھی دعا کرتے ہیں وہ بھی دعا کریں بس سب کے لیے. تھینک یو ویری مچ صاحب. تو ناظرین جو بھی ہمارا پروگرام میں نے شروع میں بھی کہا تھا پھر کہتا ہوں کہ مس کر دے وہ یوٹیوب پہ جا کے کچھ دنوں تک اپلوڈ ہو جائے گا. دیکھ سکتا ہے.
تو جو کال نہ کر سکے ان کے لیے پری بکنگ کے نمبر آپ کی ٹی اسکرین پہ موجود ہیں شاہ صاحب کے، وہ کل 2 بجے کے بعد کریں تو زیادہ بہتر ہے، تو انشاءاللہ ان کا رابطہ ہو جائے گا شاہ صاحب سے، جو بھی پوچھنا چاہ رہے ہوں پوچھ سکتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، کیونکہ ہوا ہمارا ٹاپک تھا، تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے فرائیڈے آگ ہو تو اس کو آگے لے کر چلیں گے، آتش کو۔ تو اس کے حوالے سے، ہوا کے حوالے سے واقعہ ہے جناب حضرت سلمان کے دور کا، کہ ایک دفعہ ان کو خود ایک پرندہ تھا، اس نے آ کے پیغام دیا، کچھ دن غائب رہا، تو جناب سلمان نے پوچھا کہ کیوں غائب رہا؟ اس نے کہا کہ میں ایک آپ کو خبر دیتا ہوں جس کی وجہ سے آپ مجھے کوئی سزا نہیں دیں گے، کہ ایک تخت بلقیس ہے جو بڑا ہی خوبصورت اور بڑا اچھا تخت ہے۔ تو جناب سلمان نے ساری مخلوقات جتنی بھی تھی، کہ جناب سلمان کا معجزہ یہ تھا کہ ہر چیز ان کے کنٹرول میں تھی، ہوا سے لے کر آگ، سب مخلوقات جو بھی استعمال ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی وہ سب ان کے کنٹرول میں تھی۔ تو انہوں نے سب کو بلا کے کہا کہ کون مجھے سب سے پہلے تخت بلقیس منگوا کے دے سکتا ہے؟ تو کسی نے کچھ کہا، بٹ آصف بن برہنہ نام کے ایک انسان تھے جنہوں نے کہا کہ میں آنکھ پلک جھپکنے سے پہلے منگوا سکتا ہوں۔ تو انہوں نے منگوا کے دیا۔ اگر سوچا جائے تخت بلقیس آیا تو اس میں بھی کوئی ہوا کا عمل دخل تھا نا، کسی طریقے سے تو ہوا میں آیا، کہتے ہیں کہ ان کے پاس اسم اعظم کا علم تھا، بے شک تھا، بٹ وہ بھی ہوا کے جیسے شاہ صاحب کہتے ہیں کیری کرتی ہے، تو ہوا کیری کر کے لے کے آئی، کسی طریقے سے ہوا کا اس میں استعمال آتا ہے۔ یہ سبق بھی ملتا ہے ہمیں کہ ہوا کا امپورٹنس یا ہوا کا استعمال ان علوم میں کیسے کیا جاتا ہے یا کس طرح کیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس پہ آگے بھی بات کرتے رہیں گے۔ تو ایک فرمان ہے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے، کہتے ہیں کسی کو اس کے لباس اور اس کی ذات کے حوالے سے حقیر مت سمجھو، کہ تم کو اور اس کو دینے والی واحد ایک ہی ذات ہے، تو اس کو عطا اور تم سے لے بھی سکتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، پاک پروردگار آپ کو کسی بھی تکلیف و مصیبت میں ہرگز مبتلا نہ کرے، آپ بھی کسی کو چھوٹی سے چھوٹی تکلیف بھی ہرگز نہ دیں۔ وحدہ لا شریک ذات، ہر چیز پہ قابض ذات، آپ کو کسی چیز کا محتاج نہ کرے، لیکن آپ کسی محتاج ضرورت مند کی مدد ضرور کریں۔ اسی کے ساتھ آپ نے میزبان محمد توصیف اور قبلہ شاہ صاحب کو اجازت دیں۔ انشاءاللہ فرائیڈے 3 سے 4 اور پھر مڈ نائٹ 12:30 فرائیڈے ہی آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔